عبداللہ یوسف علی کے ترجمے کو آپ دیکھتے تھے تو اس میں بہت ساری آپ کو خامیاں، غلطیاں، یہ متروک الفاظ بھی ایسے استعمال کیے ہیں جو آپ متروک ہیں۔ تو میں جب بھی دیکھتا تھا تو مجھے اس میں افسوس ہوتا تھا کہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، پیرافریزنگ ہے، مطلب یہ کہ معنی بتا دیا لیکن اصل ترجمہ نہیں ہے۔ ایک تو دوسری زبان بھی بدل جا رہی ہے، پھر ود ان عربک ایک ماڈرن عربک، ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک ہے اور ایک قرآنک عربک ہے، تو ترجمہ کرتے وقت آپ کو اس سلسلے میں کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ جیسے کہ میری مادری زبان ہے ویسے ہی تقریباً عربی ہے، جی اس کے باوجود ہم نے تقریباً جتنی اصطلاحات ہیں قرآن شریف میں آئی ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے دوبارہ جو بڑی جو عربی کی ڈکشنری جا کر کے ہر لفظ کو کھنگالا۔ آپ کے اس ترجمہ قرآن گلوریس قرآن کی ویب سائٹ بھی موجود ہے، جی، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے بہتر طور سے استفادہ کرنے کے لیے کیا چیزیں پڑھنی چاہیے؟ تو اگر قرآن کو ہم دیکھیں گے تو قرآن جو ہے بہت ہی معتدل، بہت ہی صحیح اور بہت ہی مناسب اس کے احکام ہیں، لیکن ہم اس کو بتانے میں ایک طرح سے ناکام رہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کوشش کی ہے۔ سر آپ نے اس ترجمے میں اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ جو قرآن اور بائبل کی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے اس پہ بھی ایک تفصیلی وہ آپ نے لکھا ہے، آخر مطلب کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ قرآن آج بھی اسی زبان میں ہے جس زبان میں نازل ہوا، جبکہ بائبل اس زبان میں نہیں بلکہ اس کے ترجمے کے ترجمے جو آج چل رہے ہیں اس کے۔ توریت جو ہے خود ان لوگوں کا اعتراف ہے کہ 2 بار مکمل طریقے سے ضائع ہو گئی۔ قرآن اور سائنس، اس کے درمیان جو کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے یا ہے، اس میں موقف یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ جیسے کہ دیوبند میں حدیث کے اوپر بہت زور ہے اور کسی اور جگہ پہ فقہ پہ زور ہے، تو یہاں پہ عربی پہ زور ہے۔ ٹھیک، اچھی بات ہے، لیکن اصل زور تو قرآنیات پر ہی ہونا چاہیے تھا۔ کس طرح سے مسلم اقلیت میں رہتے ہوئے نیشن بلڈنگ میں کیسے مسلمان اسلام کی روشنی میں کردار ادا کر سکتا ہے، اس کے بارے میں اگر کچھ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمود عاصم۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب موجود ہیں۔ آپ ایک معروف مصنف، ایک مشہور صحافی اور ایک کمیونٹی لیڈر کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی 50 سے زائد کتابیں عربی، انگریزی اور اردو زبان میں ہندوستان اور بیرون ملک سے شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے عربی کتابیں عالم عرب میں کافی مقبول ہیں۔ آپ عربی زبان کے ماہر بھی ہیں۔ ہندوستان کے علاوہ ہندوستان کے باہر الجزیرہ قطر، BBC عربک اور ریاض جیسے مشہور مجلات اور جرائد سے آپ وابستہ رہے ہیں، اور پابندی کے ساتھ آپ کی تحریریں ہندوستان اور اس کے مسائل کے تعلق سے شائع ہوتی رہی ہیں۔ ہندوستان کے مشہور دینی مدارس مدرسۃ الاصلاح اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تعلیم حاصل کی ہے، وہیں مصر کی جامعۃ القاہرہ سے بھی آپ نے نہ صرف وہاں تعلیم حاصل کی ہے بلکہ مصر کے جید علماء سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ مانچسٹر یونیورسٹی انگلینڈ سے آپ نے اسلامک اسٹڈیز میں PhD کی ہے اور اسلام کے تصور ہجرت پر آپ کی کتاب شائع ہو چکی ہے۔ قرآنیات سے آپ کو بے حد لگاؤ رہا ہے، چنانچہ آپ نے 11 سالوں کی انت تک کوشش کے بعد قرآن کا ترجمہ شائع کیا ہے اکتوبر 2023 میں، اور اس کا نام دا گلوریس قرآن رکھا ہے۔ عبداللہ یوسف علی کے ترجمہ قرآن کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر یہ ایک نہایت اہم کام مانا جاتا ہے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہماری خصوصی توجہ کا مرکز آپ کا قرآن کا ترجمہ دا گلوریس قرآن ہی رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، آپ کا اس پوڈ کاسٹ میں استقبال ہے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کے شخصیت کے مختلف پہلو اور مختلف جہات ہیں۔ آپ ایک بحیثیت ایک صحافی کے بھی معروف ہیں، ایک مسلم کمیونٹی لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اسلامک اسکالر کے طور پر۔ آج ہم آپ سے جو بات کریں گے ایک اسلامک اسکالر اور مترجم قرآن کے طور پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ہم کو اس جو ڈریم پروجیکٹ آپ کا رہا ہے، آپ نے بارہا بات چیت میں اس بات کو
शिद्दत के साथ कहा है कि ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा सरमाया है, ये तर्जुमा कुरान जिसको मैं हर हाल में कंप्लीट करना चाहता हूँ। कैसे और ख़्याल आया इस तर्जुमा करने का, और क्या वजूहात रहीं आपने, ये ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा कुछ बताएँ? देखिए, बज़ात ख़ुद मुझे तर्जुमा कुरान का कोई ऐसा मेरा प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन जब मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट लंदन में जब मैं काम करता था, रिसर्च स्कॉलर था वहाँ पे, तो अक्सर हमको वहाँ पर किताबों में, मज़ामीन में वगैरह वगैरह कुरान शरीफ के अंग्रेज़ी में होती थी, तो उसके आयतों के तर्जुमे भी वहाँ देने होते थे। तो उसके लिए जो ज़्यादा जो आम तरीके से अवेलेबल जो तर्जुमा है वो अब्दुल्ला यूसुफ अली का ही है, और उसकी भी एक वजह है, ये नहीं कि वो बहुत बेहतरीन है, बल्कि इसलिए कि सऊदी अरब ने उसको एक तरह से अडॉप्ट कर लिया जी। और फ्री में उसके मिलियनों कॉपी दुनिया भर में तकसीम की, इसलिए हर जगह पहुँचा हुआ है। उनके मतलब उन्होंने जो इसका इक्तिशाफ किया उससे पहले कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, बहरहाल अच्छा काम था, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसकी वजह से वही हमारे पास था, तो मैं जब भी देखता था तो मुझे उसमें अफसोस होता था कि तर्जुमा सही नहीं है, मुकम्मल नहीं है, सही नहीं है, पैराफ्रेजिंग है, मतलब ये कि माना बता दिया लेकिन असल तर्जुमा नहीं है। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये था, सन 80 से ये है ये, जी। कि मैं किसी तरह से कभी वक्त मिलेगा तो मैं इस तर्जुमे को ठीक करूँगा। उनकी तफसीर जो है उसके बारे में बहुत इख्तलाफात पहले भी थे, आज भी है, जी, जी। उसके बारे में मुझे नहीं सोचना था, सिर्फ तर्जुमे के बारे में सोचना था कि तर्जुमे को मैं ठीक करके, इसलिए कि मेरा एक अरबी का बैकग्राउंड है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आता है कि क्या है, अंग्रेज़ी भी बहरहाल आती ही है। जी। तो ये मेरा दिमाग में था, लेकिन मैं ये कर नहीं पाया। सन 80 से 90 हो गया, 90 से 2000 हो गया, 2000 से 2010 हो गया, यानी 30 साल जी। गुजर गए। फिर 30 साल गुजरने के बाद जब मैं हज कर रहा था 2010 में, तो ये अल्लाह पाक की तरफ से ही समझ ली एक तौफीक है जी। कि खाने काबा में ही मैंने ये फ़ैसला किया कि इंशाअल्लाह अब वापस जा कर के मैं वो काम कर दूंगा जो भी मुझे करना था, जी। इसलिए कि ज़िंदगी कुछ मालूम नहीं कब ख़त्म हो जाएगी, क्या होगा। तो इस तरह से मैं जब वापस आया तो उसके फ़ौरन बाद ही, कुछ ही दिनों के बाद मैंने ये काम शुरू कर दिया। मेरे ख्याल जनवरी 2011 में मैंने इस काम शुरू कर दिया। जी। और ये बात दुरुस्त है कि मैंने वक्तन फ़ौक्तन काम किया, लेकिन पूरी तरह से तफर्रुग, यानी पूरी तरह से अपने आप को डिवोट करके काम नहीं किया शुरू के दिनों में, लेकिन ये काम चलता रहा यहाँ तक कि 2020 में कोविड का ज़माना आया, और उससे पहले मैं माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन था। वो मेरी मुद्दत जब ख़त्म हुई, जी। उसके बाद कोविड के चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, वो बड़ा लंबा 3 साल चला वो। जी। तो ये 3 साल फिर मैंने और कोई काम नहीं किया, बल्कि सिर्फ यही काम किया। इसलिए पहले बहुत कुछ हो चुका था, जी। लेकिन फिर उसका रिवीजन और दोबारा देखना और सहवारा देखना और 4 दफ़ा देखना, 5 दफ़ा, बहुत दफ़ा देखा गया उसको। तो ये काम इस 3 साल में मैंने किया। इस 3 साल में कोई और काम नहीं किया, जी। यानी यहाँ तक कि अब मेरी ज़िंदगी, जो कि आपने अभी बताया भी है कि सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ बिल्कुल शुरू से रहा है, जी। तो अखबार पढ़ना उसका एक लाज़मी हिस्सा है रोज़ाना। बिल्कुल। बल्कि इस काम से पहले मैं रोज़ाना 14-15 अखबार पढ़ा करता था। जी, सब जी। हमारे में आते हैं, बिल्कुल। कुछ न कुछ नज़र डाल लेना उसमें, कुछ को ज़्यादा पढ़ना, कुछ को कम पढ़ना, लेकिन ऐसा करता था मैं। तो वो मैंने सिलसिला बिल्कुल मुनक़ता कर दिया। मतलब ये जो 3 साल हैं, इसमें मैंने अखबार की शक्ल नहीं देखी। दूसरे लोग हमारे यहाँ जी। देखते थे, कटिंग-वटिंग करते थे, लेकिन जी। मैंने अगर ये वो करूँगा, इसलिए कि उसमें 2 घंटा लग जाता है जी। तकरीबन जी। अखबार देखने में ही, वो नहीं किया मैंने। तो इसलिए 3 साल के कोई बड़े वाक़यात ऐसे टीवी वगैरह में कभी आ गए तो आ गए, लेकिन मुझे नहीं मालूम। तो मैंने अब पूरी तरह से डिवोट किया, और उसकी आखिर में जब मैं पहुंचा हूं, मैं यानी 2022 में आकर के, तो उस वक्त मैं जब बहुत पूरा तकरीबन तैयार हो चुका था, उस वक्त मैंने सोचा कि इसको जो है बड़े बड़े स्कॉलर्स वगैरह को दुनिया में, जी। जी। अरबी के प्रोफेसर्स हैं, इस्लामियात के प्रोफेसर्स हैं, अरब इलाक़ों के जो बड़े मारूफ उलमा हैं, जी। अमेरिका वगैरह, ख़ुद हिंदुस्तान, पाकिस्तान वगैरह, जी। तो तकरीबन 70 स्कॉलर्स जो हैं, अच्छा। बस बहुत ही मशहूर, सबके नाम भी दे सकता हूँ जी, मैं, जी, जी, बिल्कुल। प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, या अपनी जगह ख़ुद मारूफ मुसन्निफ़, मुहक़्क़िक़, मुतरजिम वगैरह हैं। इन लोगों को, 70 लोगों को मैंने एक एक जुज़ जो है जी। 10-15 दिन करके मैंने हर एक को भेजा। भेजे।
اور ان میں سے کچھ لوگوں کی کچھ اس میں کچھ ریویوز بھی آئے, کچھ مشورے بھی دیے گئے, اور ضروری نہیں تھا کہ میں ہر چیز کو قبول کرتا, لیکن بہرحال میں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور اس طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً 70 لوگ جو ممتاز لوگ ہیں پورے دنیا میں, انہوں نے اس کو دیکھا بھی, اس کو اس سے چھپنے سے پہلے. تو اس طرح سے وہ آخر تک پہنچا. تو یہ 3 سال میں نے اور کوئی کام نہیں کیا, اس کے بعد ہی یہ چھپا. اور چھپنے کے بعد اس کو ہندوستان میں ہی چھپا ہے, لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کی چھپائی پر بھی پورا بہت ہی توجہ دی گئی, اس کی سیٹنگ میں بہت توجہ دی گئی. یہاں تک کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں چھپا ہے, یورپ میں چھپا ہے, اس طرح سے پوچھتے ہیں لوگ. تو ہر طرح سے اس پر توجہ دی گئی. اور ترجمے کے دوران اب میں خود ہی عربی جانتا ہوں, بلکہ عربی لکھتا بولتا ہوں, بلکہ ایک طرح سے اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ جیسے کہ میری مادری زبان ہے ویسے ہی تقریباً عربی ہے, اس کے باوجود ہم نے تقریباً جتنی اصطلاحات ہیں قرآن شریف میں آئی ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے دوبارہ جو بڑی جو عربی کی ڈکشنری جیسے لسان العرب ہے, یا جو اہم جو تفاسیر ہیں, طبری ہیں, ابن کثیر ہیں, قرطبی ہیں, کشاف ہیں, وغیرہ وغیرہ, ان میں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو احکام القرآن جساس کی کتاب ہے, اس طرح کی چیزوں میں جا کر کے ہر لفظ کو کھنگالا. مطلب اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں معلوم نہیں کتنے کلو ہمارے پاس جو وہ اوراق جمع ہو گئے ہر لفظ کے بارے میں, یعنی صلاۃ ہے, سورہ ہے, یہ ہے, وہ اس کا معنی کیا ہے. حالانکہ میں جانتا ہوں, اس کے باوجود بھی جب ہم نے تحقیق کی تو ایسی چیزیں معلوم ہوئی جو ہم کو معلوم نہیں تھی. یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے بچپن سے سنتے آئے ہیں. جو سورہ کا لفظ ہے وہ پہلی بار میری سمجھ میں آیا کہ سورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ورنہ معلوم ہی نہیں تھا. میں سمجھتے تھے ہاں یہ سورہ, یہ یہاں سے لے کر کے ایک سورہ ہے, لیکن سورہ ہے کیا چیز, تو وہاں تب معلوم ہو سورہ کا مطلب ہے جز, پارٹ. تو اس طرح سے ہم نے یہ بھی کیا کہ بہت ہی ہر لفظ کی, ہر حکم کی, ہر چیزوں کی یعنی اس کو تلاش کر کیا, اس کو پھر اس کو یعنی انگریزی میں اس کو اپنے سمجھ کے لحاظ سے منتقل کیا. اس کے لیے نئے الفاظ اگر بنانے تھے بنائے. اگر انگریزی, چونکہ بہرحال انگریزی اور عربی زبانیں دو الگ زبانیں ہیں, دونوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل مختلف ہے. میرا اگلا سوال یہی اسی سے متعلق ہے کہ عربی کی ساخت اور اس کا ایکسپریشن, اس کا اسٹائل دو الگ ہے. عربی یورپین زبانیں ہیں, ان کا ساخت الگ ہے. اور جو مشرقی ہیں جیسے فارسی بھی ہے, اردو بھی ہے, اس کی ساخت جو ہے عربی سے ملتی جلتی ہے, بلکہ بہت سے الفاظ مشترک بھی ہیں اس میں, حالانکہ معنی بھی کہیں بدل گئے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر ہم کو وہاں کوئی لفظ نہیں ملا, تلاش کیا, حالانکہ انگریزی میں بہت اچھی سی ڈکشنری ہے لین کی, لیکسیکن کے نام سے, جو 12-13 جز میں ہے, بہت ہی اتنی موٹی سی, وہ میرے پاس ہے وہ. تو وہ سب میں بھی جو ہے جیسے کہ لسان العرب ہے, اسی کا سمجھ لیجیے بالمقابل لیکسیکن ہے لین کی. تو یہ سب میں تلاش کرنے کے باوجود بھی اگر ہمیں کوئی صحیح مترادف نہیں ملا تو ہم نے جو سمجھ میں آیا وہ لکھ دیا, اور نیچے حاشیے میں بتا دیا کہ اس کا یہ پورا مطلب, اس لیے کہ بعض دفعہ مطلب میں کافی تفصیل دینی, کئی لائنیں لکھنی پڑتی ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, وہ بھی ہم نے کیا اس کو. ایک بات جو میں نے پہلے دن سے اس کا التزام کیا وہ یہ تھا کہ اختلافی مسائل ہم بیان نہ کریں اس میں, بالکل فقہی مسائل سے بیان, وہیں سے مسائل شروع ہوتے ہیں, بلکہ صرف وہی جو وہاں پر ہے نص, جو ٹیکسٹ ہے وہ جو بتا رہا ہے اسی کو ہم لیں. اور اس کے بعد اس لیے کہ اس کی تفصیلات, اس کی تفسیرات, اس کی شروع وغیرہ میں اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں کوئی انتہا نہیں ہے, اور پھر یہ کہ کسی پڑھنے والے کو بالکل صحیح اس کا پیغام نہیں مل پائے گا. بالکل. تو یہ بھی میں نے کیا کہ ہمارے جو ماخذ یا مراجع یا ریفرنسز ہیں وہ سب پرانے عربی ہیں, صرف عربی, عربی کے علاوہ کوئی مرجع میں نے لیا ہی نہیں. مطلب عربی, اردو, فارسی وغیرہ کو کوئی بھی دیکھا ہی نہیں, اور نئے کو دیکھا ہی نہیں. مطلب شروع کے 300-400 سال تک جو ہے تفسیر طبری سب سے قدیم ترین تفسیر ہے اور سب سے مفصل بھی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر کسی کام نہیں چل سکتا. اس لیے ایک آیت میں آپ کو 20 صفحے میں آپ کو اس کی تفسیر بتائی گئی ہے. سارے اقوال جو ہو سکتے ہیں وہ بتائے گئے ہیں, ساری حدیثیں جو ہو سکتی ہیں وہ بتائی گئی ہیں. تو وہ سب سمجھ کر کے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ حضور پاک اور شروع کی جو 2 نسلیں تھیں وہ اسلام کو
اور نظام اسلامی کو، اسلامی جو اصطلاحات ہیں، روزہ، نماز، یہ زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، جہاد، اس سب کو کیسے سمجھتی تھیں وہ. جی تو اس کو ہم نے کوشش کیا کہ وہاں پر ہم اس کو ظاہر کریں. اور اس میں ہم نے فقہی چیزوں کو بالکل استثنائی طور پر کہیں، جیسے مثلاً یہ کہ جہاں پہ پاؤں کو دھویا جائے وضو میں، جی یا اس کا مسح کیا جائے، جو ایک بڑا ایک اختلاف مسئلہ ہے اختلافی شیعہ و سنی کے درمیان ہے، اس کا ذکر تو ہم نے وہاں پہ کر دیا ہے. جی لیکن بالعموم ہم نے جو ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا اختلافات کا، اختلافات. بلکہ چھوڑ دیا. اس کو دیکھنا ہو، بلکہ میرا تو ہمیشہ یہی لوگوں سے مشورہ ہے، بھائی اگر آپ حنفی ہیں حنفی کتاب پڑھیے، آپ شافعی ہیں شافعی پڑھیے، آپ جو ہے شیعہ ہیں آپ جعفری فقہ پڑھیے آپ، لیکن اس کو اس سے آزاد رکھیے اس کو. بالکل. ایک مترجم کی جو افکار ہیں اس میں خاص طور سے قرآن کے ترجمے میں وہ نمایاں نہیں ہونی چاہیے. عام طور سے جو قرآن کے ترجمے شائع ہمارا ہوتے جو ہیں، ہمارا فقہی جو ہمارے اعتقادات ہیں، ان کو اس پر ہم کو اس پر جو ہے لاگو نہیں کرنا بالکل چاہیے، بالکل اس سے دور رہنا چاہیے، بلکہ جو نص اور جو تاریخی طور سے ثابت ہوتا ہے یہ چیز، وہی چیز وہاں پہ آنی چاہیے. تو یہ اس بات کی ہم نے التزام شروع سے آخر تک کیا ہے. جی اور اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی کی ہے کہ ہم نے اس میں بالعموم آپ دیکھیں گے قرآن شریف کے ترجمے میں کئی طرح کے ترجمے ہوتے ہیں. ایک ہے اس میں کوئی تشریح نہیں ہوتی ہے. جی بہت سے ایسے ترجمے میں نے دیکھے ہندی میں خاص طریقے سے دیکھے، اس میں کوئی تشریح نہیں ہوتی ہے. جب آپ نے تشریح ہی نہیں کی ہے تو اس سے غلط فہمی کا بہت پیدا ہوتا ہے. اسی سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو نکال کے حدیثیں وہ آیتیں نکال کے دیں، دیکھو قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے، جبکہ قرآن شریف ایسا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہ ایک متعین حالت میں اگر ایسا ہوگا تب ہوگا، ایسا نہیں. تو جیسے جہاد کے بارے میں بہت غلط فہمی پھیلائی گئی ہے، اسی لیے کہ لوگ اس کو پوری طرح سے اس کی تشریح نہیں کرتے ہیں، کن حالات میں تھا، اس کی کیا پیرامیٹرز ہیں، کن حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے. تو وہ سب چیزیں ہم نے کوشش کی ہیں کہ یہاں پہ دیں. تو کوئی آج جو ہے انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہہ پائے کہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے ایگریشن. نہیں، جہاد کا مطلب ڈیفنس ہی ہے. لیکن مسلمانوں کو یا مسلم سوسائٹی کو یا مسلم گورنمنٹ کو یہ پوری طرح سے حق ہے، اگر ان پر ایگریشن ہو تو اس کا مقابلہ کریں، لیکن خود ایگریشن نہ کریں. یہی نہیں بلکہ قرآن شریف یہ بھی کہتا ہے اگر وہ صلح چاہے تو صلح کرو. یہ حکم ہے. یہ نہیں کہ وہ دوسرا فریق صلح چاہ رہا ہو پھر بھی آپ کا نہیں، بھی میں لڑوں گا. تو اگر قرآن کو ہم دیکھیں گے تو قرآن جو ہے بہت ہی معتدل، بہت ہی صحیح اور بہت ہی مناسب اس کے احکام ہیں، لیکن ہم اس کو بتانے میں ایک طرح سے ناکام رہتے ہیں. تو یہ ہم نے کوشش کی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ قرآن ہے کیا، تو اس میں چند چیزیں جو کہ تقریباً عموماً نہیں ملتی ہے ترجموں میں، وہ یہ کہ قرآن شریف ہے کیا چیز. تو ہم نے 30-40 صفحے میں شروع کے یہ بتایا کہ قرآن شریف ہے کیا، کیسے نازل ہوا، کن حالات میں نازل ہوا، اس میں کون کون سے مسائل ہیں، ایشوز ہیں وغیرہ وغیرہ، کیسے جمع ہوا، اس کی پرنٹنگ کیسے شروع ہوئی، ترجمہ کیسے شروع ہوا وغیرہ وغیرہ. تقریباً 40 صفحے شروع میں اس کے یہ ہیں. تو تاکہ آدمی جو پڑھنے والا وہ سمجھ جائے بھئی یہ کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہے کیا. یہ سیدھے اگر آپ نے اس کو بسم اللہ سے وہاں سے شروع کرا دیا تو اس کو تو معلوم نہیں ہوا نا یہ نازل میں کب ہوا تھا، کن حالات میں ہوا تھا، مکے میں اور مدینے میں کیا فرق ہے، کیا یہ سب. تو وہ سب چیزیں اس میں سمجھائی ہیں. اور پھر جہاں ترجمے کے اندر اس میں حاشیے جو ہے تقریباً 2500 حاشیے جو ہے اس میں وہ خود میں نے لکھے ہیں. اور کوئی حاشیہ میری اپنی توازات نہیں ہے، میرے اپنا وہ نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ آپ کو ہر سطر کے اوپر آپ کو اس کا ریفرنس ملے گا. طبری کا ملے گا، ابن کثیر کا ملے گا، جساس کا ملے گا، لسان العرب کا ملے گا، جو بھی کانٹیکسٹ ہے اس کے مطابق وہیں پر جو ہے آپ کو اس کا حاشیہ ملے گا. اس کے بعد جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ حضور پاک جو کہ اس کتاب کو ہمارے پاس لائے ہیں، مطلب ذریعہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے بنایا، تو وہ کون تھے. ترجمے کے بعد ان کی سیرت طیبہ کے بارے میں کوئی 30-40 صفحے ان کے بارے میں بھی ایک وہ تھے کون، اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ لانے والا کون تھا. اگر لانے والا اعتماد کے لائق نہیں ہے، لانے والا آدمی جھوٹا ہے، لانے والا آدمی مشکوک ہے، تو وہ آدمی ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ آدمی کس کیریکٹر تھے، کس اونچے تھے، اور پیغمبر بننے سے پہلے ہی ان کا کیا کیریکٹر تھا. یہ سب چیزیں وہاں پہ تقریباً 40 صفحے میں ان کے پیدائش سے لے کر ان کے وفات تک جو ہے یہ باتیں اس میں آئی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو قرآن شریف میں جو
پیغمبر آئے ہیں ان کا بھی چھوٹا سا تذکرہ ہے کون کون تھے، تاکہ معلوم ہو لوگوں کے بس سیدنا ہود کہاں تھے، حضرت شعیب کہاں تھے وغیرہ، معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو کس زمانے میں تھے، کس علاقے میں تھے. تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی اس میں یہ بھی کر دیا ہے. اس کے بعد اسلامی جو اصطلاحیں ہیں، اسلامک ٹرمز، اس پر کوئی 60-70 صفحے جو ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی اصطلاح چھوٹی ہو. کوئی بھی مسئلہ ہو، جزیہ کا مسئلہ ہو، صلاۃ کا مسئلہ ہو، جہاد کا مسئلہ ہو، وغیرہ وغیرہ، جو بھی چیز ہے انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ اسلامک ٹرمز اور کیا ہیں اور پورے حوالے کے ساتھ. کوئی چیز میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھی، حوالے کے ساتھ اس میں ہے. اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک انڈیکس ہے کوئی میرے خیال 200 پیج کا قرآنی انڈیکس، کہ آپ کو قرآن میں کوئی چیز تلاش کرنا ہے تو آپ بس سوچیے کہ کیا چیز ہے. مطلب جہاد ہی ہے تو آپ بتائے گا کہ فلاں 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 جگہ پہ یہ ہے، یا یہ کہ نماز ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یا جو بھی چیز ہے، غیر مسلمین سے تعلقات ہیں، مسلمانوں کا آپس میں تعلقات ہیں، مسلمانوں کے سلوک کیسا ہونا چاہیے، کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، صفات مسلمان کی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت سی تقریباً 200 پیج میں چھوٹے چھوٹے جو ہے عناوین کے تحت یہ بتایا ہے کہ یہ چیز قرآن شریف میں کہاں ہے. اور وہیں پہ چھوٹا سا تذکرہ بھی کر دیا، صرف آیت نمبر نہیں بتایا بلکہ ایک لائن آدھی لائن میں بتا بھی دیا کہ وہ ہے کیا وہ. تو اس طرح سے یعنی بہرحال میں کیا کہنے والا ہوں، لیکن میرے خیال میں ایک طرح سے ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس میں کہ آپ کو قرآن شریف کے بارے میں، اسلام کے بارے میں تقریباً سب کچھ مل جائے گا. اور اس میں جو بہت ہی خاص بات ہے وہ یہ کہ بعد کے زمانے میں جو اثر ہوا ہے، اس لیے کہ جب یونانی فلسفہ آیا اور اس کے بعد جب تاتاری اور منگول اور کون کون آئے، پھر صلیبی جنگیں ہوئیں، اس کے بعد جو مغربی استعمار نے ہمارے یہاں کیا، اس سب کا اثر پڑا ہے. اس زمانے میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں یا بولی گئی ہیں یا یہ جو فتوے دیے گئے ہیں، اس کا اثر ان زمانوں سے ہے. ہمارے ہندوستان میں بھی جو چیزیں لکھی گئی انگریزوں کے زمانے میں، ان پر اس زمانے کا اثر ہے اس کا. وہ ایک دفاعی ایک اس میں شکل ہو گئی ہے. تو اس بات میں یہاں پر میں نے کوشش کی کہ ہم دفاعی پوزیشن میں نہ ہوں، بالکل مثبت طریقے سے جیسے ہے ویسے ہی. ہم کوئی نہ فرانسیسیوں کے خلاف، نہ انگریزوں کے خلاف، نہ یہودیوں کے خلاف، کسی کے خلاف کسی کے نہیں، بلکہ مثبت طریقے سے کوشش کی ہے کہ ایک جلد کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیا ہے. باقی لا اکراہ فی الدین، کسی کو قبول کرنا ہو نہیں کرنا ہو دین اس کا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان کے ہمارا فرض ہے کہ بالکل صحیح جو اللہ کا پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچے. تو شاید اللہ عالم میں کہہ سکتا ہوں انگریزی زبان میں میں سمجھتا ہوں یہ چیز. اور خاص اس میں ایک بات اور بھی جو کہ میرا صحافت سے بھی تعلق رہا ہے اور میرا ہمیشہ سے یہ اعتقاد رہا ہے کہ بہت ہی آسان زبان استعمال کرنا چاہیے. بالکل ملی گزٹ بھی ہم نے نکالا 17 سال، اس میں بھی یہی التزام کیا کہ بہت ہی آسان زبان ہے، عام پڑھنے والا اس کو سمجھے. ہم کسی پروفیسر اور اس کے لیے نہیں لکھ رہے ہیں اس کے لیے. تو یہاں بھی اس کا التزام کیا گیا ہے. اور اس بات کی بھی بہت سے لوگوں نے خاص اسی بات کی یعنی بہت ہی اس کو پسند کیا کہ اس میں بڑی آسان زبان استعمال کی گئی ہے کہ اس میں آپ کو ڈکشنری وغیرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یہ بات بھی اس کی خصوصیت ہے کہ بہت ہی سمپل لینگویج میں ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے اب 2 سال کے اندر اب یہ جو کیا رسپانس رہا ہے بہت ہی عمدہ ہے الحمدللہ. عام حالات میں خود ہم بھی تو پبلشر ہی ہیں، ہم بھی چھاپتے ہیں کتابیں. تو اس لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں باہر کے لوگوں سے بھی صرف 2 سال کے اندر جو 2 ایڈیشن ہیں. ایک ایڈیشن ہے عربی متن کے ساتھ، اس ایڈیشن کے 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں. اور ایک ایڈیشن ہے جو بغیر عربی متن کے صرف انگریزی کے ساتھ ہے، اس کے بھی 3 چھپ چکے ہیں. مطلب 2 سال کے اندر 6 بار جو ہے 6 ایڈیشن نکل گئے ہیں. تو یہ ایک عام مصنف کے لیے، ایک عام مترجم کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ کافی حوصلہ افزا چیز ہے. ہوتی نہیں ہے عام طریقے سے، اس لیے کہ ہم خود بھی پبلشر ہیں، کتاب چھاپتے ہیں 10 سال لگ جاتا ہے صرف 1000 کاپی نکلنے میں. تو اس لحاظ سے بھی لوگ، اور جو اس پر تبصرے آ رہے ہیں، لوگ ہم کو بالکل نہیں جانتے. امیزون کے اوپر، امیزون میں انہوں نے نیچے جو خریدنے والے ہیں ان کے تبصرے بھی ہم جانتے ہی نہیں ان کو. وہ صرف کتاب دیکھ کر کے وہ دیکھ رہے ہیں. تو جو تبصرے ہیں انتہائی حوصلہ افزا ہیں. اور اس کے علاوہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں دوسرے ہیں اور جو تبصرے ہیں الا ماشاء اللہ، ایک میں خیال تبصرے کے علاوہ
میں سمجھتا ہوں بہت ہی حوصلہ افزا تبصرے ہیں. جی تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے محنت کی تھی وہ رائے گاہ نہیں گئی ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بتائیں، آپ کے جیسے آپ عربی زبان کے بھی ماہر ہیں، انگریزی بھی آپ جانتے لکھتے پڑھتے رہے ہیں، تو ترجمہ کرنے میں خاص طور سے جب ہم ایک خاص طور سے ایسا ٹیکسٹ جو قرآن عربک، اس کا ایک الگ اسٹینڈرڈ ہے، آج کی جو ماڈرن اسپوکن عربک ہے اس کا ایک الگ اسٹینڈرڈ ہے، تو ایک تو دوسری زبان بھی بدل جا رہی ہے، پھر ود ان عربک ایک ماڈرن عربک، ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک ہے اور ایک قرآن عربک ہے، تو ترجمہ کرتے وقت آپ کو اس سلسلے میں کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے یہ دو زبانیں جو ہیں دونوں کی تاریخ تہذیب الگ ہے، بالکل، اسٹرکچر الگ ہے، اسٹرکچر، خیالات بھی الگ ہیں، تاریخ الگ ہے اس معنی میں کہ وہ چیزیں وہاں ہوئی نہیں جو کہ یہاں پہ ہوئی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ وہ کام، اور خصوصاً جب قرآن شریف، اس لیے قرآن شریف کا ترجمہ کرنے میں یہ بہت ضروری ہے کہ بالکل ایکوریسی ہونی چاہیے. بالکل، عام جو ترجمے ہیں، میں نے بہت سی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں، جی اردو سے بھی کیا، انگریزی سے بھی کیا ہے، عربی سے اردو، انگریزی اور اردو میں بھی دونوں طرح سے جی کیا ہے. جی بالکل، تو اس میں تو ہم ذرا سا آزاد اس میں رہتے ہیں، بہت ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بالکل ہی ایک دم، لیکن قرآن شریف میں ایسا نہیں کر سکتے ہیں. قرآن بالکل، شریف میں بالکل ضروری ہے کہ آپ ایک دم ایکوریٹ ترجمہ کیجئے. جی اچھا اس میں صرف اس میں نے جو کیا ہے، اور بعض لوگوں نے تو اس کا اہتمام نہیں کیا ہے، کہ اگر کوئی لفظ اس میں بڑھانا ہے سمجھنے کے لیے تو اس کو ہم نے جو پرنٹرز بریکٹس ہوتے ہیں، خاص طریقے سے بریکٹ ہوتا ہے اس طرح کا، جی اس کے بیچ میں ایک لفظ دو لفظ جو بھی ہے بڑھا دیا ہے. جی زیادہ اگر کہنا ہے تو حاشیے میں حاشیے کہا میں ہے. کہا ہے، جی تو اس لحاظ سے اگر آپ وہ پرنٹرز بریکٹ والی بات کو نکال دیں تو میں سمجھتا ہوں بالکل حرف بحرف جو اس میں لفظ بلفظ اس میں ترجمہ ہے، جی لیکن اسٹرکچر دوبارہ بدل جائے گا. جی لیکن عربی دوسرا شروع ہوتی ہے، جی انگریزی دوسرا شروع ہوتی ہے، بالکل 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 مختلف ہے تو جی جی الٹا ہو جاتا جی ہے، جی الٹا ہو جملے جاتا الٹے ہو جاتے ہیں. ہے، ہاں اس کو تو کرنا ہی پڑے گا، اس لیے ورنہ عجیب لگے گا. بالکل تو اتنا تو ہے، لیکن الفاظ وہی ہیں. جی آیت کے اندر جو بھی الفاظ استعمال ہوئے جی چاہے آگے پیچھے ہو جائیں، جی لیکن ہیں وہی جو کہ وہاں پہ ہیں. جی ایک سوال یہ آتا ہے سر، آپ اس سے پہلے بھی آپ نے کہا، اور یہ کہ آپ شروعات یہاں سے ہوئی کہ آپ عبداللہ یوسف علی کے ترجمے کو آپ دیکھتے تھے تو اس میں بہت ساری آپ کو خامیاں، غلطیاں، یہ متروک الفاظ بھی ایسے استعمال کیے ہیں جو آپ متروک ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ ایسی مثالیں اگر دے سکیں، جیسے مثال کے طور پر کون سے ایسے الفاظ ہیں جو متروک ہیں جنہوں نے استعمال کیا ہے، یا ترجمہ کی کوئی غلطی ایسی، ٹرانسلیشن کی کوئی غلطی، تاکہ اور کلیئرٹی ہمارے ناظرین کے سامنے آ سکے. یہ بات تو بڑی لمبی ہے، جی جی بالکل، بہت ہی لمبی بات ہے، لیکن میں بہت ہی چند جملوں میں بالکل بتاؤں گا. جی جی کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک طرح سے آیتوں کو توڑ کے ٹکڑے میں اسے شعر ہوتا ہے اس جی طرح سے بنا دیا ہے، جی جبکہ آیت ایسے نہیں ہے. آیت تو مسلسل چل رہی ہے، چاہے جی ایک لائن میں ہو، چاہے دو لائن میں، ڈیڑھ لائن میں، ڈھائی لائن میں، جیسے وہ مسلسل. جی انہوں کا جو ترجمہ ہے کاٹ کر کے انہوں نے ہاں ایک آدھا جی جی جملہ پھر نیچے پھر پیچھے اس سے شعر ہوتا ہے. جی جی یعنی الشعر الحر، مطلب جو فری، جی جو پوئٹری ہوتی ہے، جو بغیر مطلب اس کے چلتی ہے، بغیر قافیہ ردیف یا تو وہ اوزان اس طرح سے کیا ہے جو کہ بنیادی طور سے وہ درست نہیں ہے. جی دوسری چیز ہے اس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں، میں بیان نہیں کر پاؤں گا میں، لیکن بہت سے اس میں الفاظ ہیں جو آج استعمال نہیں ہوتے ہیں. جی ایک ہی مثال دیتا ہوں، جیسے کرو ہے، جی مطلب کوا، کہو جی اس میں کیرن لکھا ہوا ہے، CAIRN، کیرن. ہاں اب کون سمجھے گا بتا دیجیے آپ. ہاں ظاہر ہے اس کا پوچھ لیجیے، استعمال نہیں. کسی سے پوچھ لیجیے، وہ نہیں جانے گا، اس کے لیے ڈکشنری دیکھنا ہی پڑے گا اس کو. جی تو وہ کہیں استعمال ہوتا ہوگا. جی زمانے بدلتی رہتی ہیں، خاص طریقے سے جو یورپین زمانے ہیں وہ تو بہت تیزی سے بدل رہی ہیں، جی بلکہ مشرقی زمانے میں عربی زبانی ایسی صرف ہے جو کہ بدلتی نہیں، جی بدلتی بھی ہے لیکن بدلتی نہیں ہاں ہے. مطلب اس کا مطلب کتنی بھی بدلے لیکن اس کا اسٹرکچر بیسک وہی اسٹرکچر جو وہی رہتا ہے. جی اور یہ بھی قرآن شریف کا ایک معجزہ ہے جی کہ وہ زبان جو کہ مکے میں اور مدینے میں بولی جاتی تھی، اور 1500 سال پہلے، آج بھی اگر کوئی اس کو بولتا ہے تو اس کو سمجھ لیتا ہے آدمی فوراً. مطلب یہ نہیں کہ اس کو ذرا سے دقت ہوتی ہے، جی حالانکہ آج کی زبان مختلف ہو چکی ہے لیکن اسٹرکچر وہی ہے.
الفاظ وہی ہیں، الفاظ کے معنی بھی بدل گئے ہیں، لیکن قرآن شریف جب پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کوئی بھی جو پرانی مذہبی کتاب ہے وہ آج اس زبان میں نہیں ہے جس زبان میں تھی وہ اصل میں. بالکل. مطلب توریت جو تھی اس زبان میں نہیں ہے. آج جو توریت ہے وہ یونانی زبان میں، جو ان کی زبان نہیں تھی، آرامائی زبان یا ہیبرو زبان میں نہیں ہے، بلکہ یونانی زبان میں جو قدیم ترین توریت موجود ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو توریت مطلب یہ کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، وہ بھی آج انگریزی میں چل رہی ہے. انگریزی میں وہ نہیں تھی، وہ آرامائی زبان ہے. حضرت عیسیٰ جو تھے ان کی زبان آرامائک تھی، آرامی زبان تھی. آرامی زبان آج بھی شام یعنی سیریا ہے، اس کے ایک چھوٹے سے حصے میں ایک گاؤں ہے معلولہ، وہاں آج بھی بولی جاتی ہے. تو وہ زبان اتنی حد تک زندہ ہے کہ ایک گاؤں میں بولی جاتی ہے، لیکن وہ ایسے کوئی نہیں پڑھتا، بلکہ اس کو دوسری زبانوں میں ہی لوگ پڑھ رہے ہیں. ایسی آپ کے جو بدھسٹ ٹیکسٹ ہیں وہ آج اس زمانے میں نہیں پڑھے، یا کہ ہندو جو ٹیکسٹ ہیں وہ اس زبان میں نہیں پڑھے جا رہے ہیں جس میں وہ لکھے گئے تھے. وہ سب بدل گیا ہے. لیکن اسلام کا جو اسلام کی جو کتاب ہے قرآن شریف، وہ آج بھی اسی زبان میں پڑھی جا رہی ہے، اور لوگ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں. بالکل. کہیں پر بھی، چاہے وہ آدمی موراکو میں ہو یا انڈونیشیا میں ہو، آج آپ پڑھیں گے تو اس کو فوراً سمجھے گا اس کو. تو یہ اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے جس نے اللہ پاک نے بنایا ہے، اور جس حکمت کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب نازل کی ہے اور جس زبان میں نازل کی ہے، انہوں نے یہ بھی انتظام کیا ہے کہ وہ زبان جو ہے بالکل برقرار رہے. اور جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں آج کے 1000 سال بعد بھی عربی زبان ایسی ہی رہے گی. ترجمہ مطلب اس میں تبدیلیاں ہوں گی، زمانہ بدل رہا ہے، نئی اصطلاحیں آ رہی ہیں، وہ سب ہو رہا ہے، لیکن بیسک اسٹرکچر، بیسک الفاظ جو ہیں وہی ہیں جو اس وقت استعمال ہوتے تھے. اس میں نئی باتیں، بس اسی ایک ہی روٹ سے ایک نیا لفظ بنا لیتے ہیں، لیکن آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل کیا ہے اس کی. اور جب یہاں کوئی آیت سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے فوراً کہ اس کا یہ معنی ہے اس کا. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے. تو یہ جو آپ نے بات شروع کی تھی عبداللہ یوسف علی کے ترجمے میں، یہ صرف ترجمے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان کے حاشیے کے بارے میں تو بہت زیادہ اختلافات ہیں. اس کو تو میں نے چھوا ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں اس کو. ان کا صرف ترجمہ ہی، اس میں پیرافریزنگ بھی بہت ہوئی ہے. پیرافریزنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے معنی بتا دیا لیکن اصل ترجمہ نہیں کیا، تو وہ بھی غلط ہوتا ہے. ایک جو ایسا سیکرٹ ٹیکسٹ ہے جس میں کہ ملینوں لوگوں کی کا اعتقاد اس کے اوپر ہے، تو آپ کو بالکل صحیح ترجمہ کرنا چاہیے کہ کیا ہے. تو پیرافریزنگ جیسے کہ پکتھال کا ہے، پکتھال تو پوری طرح سے پیرافریزنگ ہے، ترجمہ نہیں ہے، وہ پیرافریزنگ ہے. وہ سمجھ آپ ایک آدمی آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہے اور آپ اس کو لکھ رہے ہیں اس کو، تو صحیح جو ہے ورڈ ٹو ورڈ اس میں ترجمہ نہیں ہے اس کے اندر. تو اس طرح سے ایک حد تک عبداللہ یوسف علی کے یہاں بھی پیرافریزنگ ہے، یہ بھی غلط ہے. پرانے الفاظ کا استعمال ہے جو انگریزی میں آج استعمال نہیں ہوتے، وہ بھی ہے. اور اس کو ایک شعر کی شکل دینا وہ بھی غلط ہے. میں نہیں سمجھتا، بلکہ بالکل کنٹینوس اس آیت کو چلنی چاہیے اس کو. وہ تو ان سب چیزوں کا میں نے التزام کیا. جس زمان میں یہ ہے، ابھی میں نے کچھ دن پہلے پڑھا کسی مغربی مفکر کا کہ وہ بات کر رہا تھا کہ جو یونانی جو دیومالا وغیرہ کہانیاں ہیں، اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کا نیا ترجمہ ہر 50 سال میں آنا چاہیے، کیونکہ ہماری مطلب انگلش لینگویج کی بات کر رہا ہے کہ وہ 50 سال میں بالکل بدل جاتی ہے، ہونا چاہیے. لیکن ہمارا قرآن شریف جو ایسا ہے کہ اگر عربی میں دیکھا جائے تو عربی میں وہی ہے، آج بھی بالکل پوری طرح سمجھ رہا ہے. لیکن اگر اس کا ترجمہ ہوا ہے، اب اردو میں بھی دیکھیے، اب آج اگر آپ شاہ عبد القادر کے ترجمے کو دیکھیے، یا اور بھی ادھر کچھ دنوں مطلب 60-70 سال پہلے جو ترجمے ہوئے ہیں، دیکھیے ان کی زبان بدل چکی ہے. ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ آج استعمال ہی نہیں ہو رہے ہیں، یا بلکہ لوگ سمجھ بھی نہیں رہے، یا بلکہ اس کی ہجے بھی بدل گئی ہے. اس کو جو ہے آپ اوس لکھ رہے، الف واو سین لکھ رہے وغیرہ، تو آج بھی پریشان ہوگا بھائی آج کا پڑھنے والا یہ کیا چیز ہے یہ. تو اس لحاظ سے اور زبانوں میں اس کی ضرورت ہے کہ ہر 50 سال، جیسے اس مفکر نے کہا ہے، 50 سال 60 سال میں نیا ترجمہ ہونا چاہیے، اور اس ترجمے کو اصل کے مطابق ہونا چاہیے، اپنے فکر کے حساب سے نہیں. ہندوستان میں بلکہ باہر بھی ایسا ہوا ہے
کہ بہت سی صوفی تفسیریں لکھی گئی ہیں. اب وہ اپنے لحاظ سے کوئی تفسیر بالرائے لکھ رہا ہے, اپنے دماغ کے لحاظ سے لکھ رہا ہے, اور تفسیر بالمعصور تو درست ہے. تفسیر بالمعصور یہ ہے کہ جیسے کہ سلف نے سمجھا ہے اس کے مطابق تفسیر کی جائے. جی جی تفسیر بالرائے یہ ہے کہ اپنی رائے کے لحاظ سے ایک شروع ہوا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے. بہت سے اور تفسیر یعنی فقہی تفسیر بھی شروع ہو گئی ہے, بہت سی سلفی تفسیریں بھی آ گئی ہیں. عجیب عجیب طرح کی چیزیں ہیں. جی تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم ترجمے کو اس سے پاک رکھنا چاہیے. جی وہ چیزیں جہاں وہ لوگ کریں, لیکن اگر آپ ترجمہ انگریزی میں ہو, فرینچ میں ہو, کسی ہندی میں, کسی زبان میں ہو, تو بالکل ایکوریٹلی ترجمہ اس کو ہونا چاہیے کہ اصل میں کیا ہے اور وہ جو نئی زبان ہے اس میں کیا ہے. جی بر صغیر کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو 1937 میں جو عبداللہ یوسف علی کا جو ترجمہ شائع ہوا تھا وہ لیٹ 30s میں شائع ہوا تھا. یہ پورا تقریباً 90 سال کا عرصہ ہے. ہندوستان بر صغیر کے علماء کوئی قابل ذکر ترجمہ اس بیچ میں ہم کو نظر نہیں آتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ہندوستان کے جو علماء ہیں اور بہت سارے ہیں جو کیپیبل انف ہیں ترجمہ کرنے کی, ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے, لیکن اس کے کیا اسباب ہیں کہ قرآن اور قرآنیات سے ان کا لگاؤ اس حد تک نہیں ہے جس حد تک دوسرے حدیث یا فقہ کی کتابوں سے یا اس میدان میں کام کرنے سے ان کو دلچسپی ہے؟ دیکھیے, ہندوستان میں پچھلے تقریباً 300 سال سے میرا خیال یہ چل رہا ہے کہ یہاں پر یعنی پہلے تو حدیث کا فقہ کا بڑا غلبہ تھا, بلکہ فقہ حنفی کا بڑا غلبہ تھا. فقہ حنفی کی معلوم نہیں کتنی کتابیں, فتاویٰ تاطارخانیہ, فتاویٰ ہندیہ, فلاں بڑی موٹی موٹی جو ہے وہ سب کتابیں میں لکھی گئی ہیں اور سب کیا گیا ہے. تو فتوے مطلب اس کے اوپر اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ اسلامک اسٹیٹ تھی اور یہاں کا قانون اسلامی تھا, تو اس لیے اس طرف بہت توجہ تھی. اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے زمانے سے جب وہ حرمین وغیرہ گئے, وہاں سے واپس آئے, تو ان کے یہ دماغ میں آیا کہ حدیث سے جو ہے حدیث شریف پر کام نہیں ہو رہا ہے, تو یہاں پر وہ ہوا تو بہت لوگ اسی کام پہ لگ گئے, حدیث پر لگ گئے. یہ اچھا ہے, کوئی برا نہیں ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ صرف ایک ہی کام کرنے لگے باقی کام چھوڑ دیں. اس لیے کہ بنیاد تو ہماری ہمیشہ ہمیشہ قرآن ہی رہے گی. یہ چیزیں جو ہے اس کے بعد ہی آتی ہیں, حدیث بھی اس کے بعد آتی ہے, یا فقہ بھی اس کے بعد آتی ہے. اس کے علاوہ کلام ولام بہت سی فلسفہ منطق ہو گئے, بہت سی چیزیں ہیں جو سب آتی ہیں. تاریخ ہے, خود سیرہ ہے, مغازی وغیرہ, بہت سے چیزیں ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. تو لیکن یہاں پر جو تھا شروع کے زمانے میں فقہ پر بہت زور رہا. اب تو اتنا نہیں ہے, لیکن حالانکہ مدرسوں میں آج بھی شدت وہی ہے, لیکن عام زندگی میں وہ بات نہیں رہ گئی, اس لیے کہ ہماری حکومت نہیں ہے, بلکہ ہمارا پرسنل لا بھی بڑے خطرے میں ہے اور روزانہ اس پر اٹیک ہوتے رہتے ہیں. تو ابھی بھی یہ چل رہا ہے کہ حدیث پر بڑا زور ہے. اس میں کوئی خرابی نہیں, بہت اچھی بات ہے یہ ہمارا, بلکہ طرہ امتیاز ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے علم حدیث کو زندہ کیا, کتابوں کو دوبارہ شائع کیا, ان کی تحقیق کی, ان کی شروع لکھی, بہت اچھی بات ہے. لیکن قرآن شریف سے لوگوں کو یا ہمارے علماء جو ہیں ان کو یعنی اس کی توجہ وہاں سے ہٹنی نہیں چاہیے تھی. یہ ضرور ہے کہ اردو میں ترجمے بھی ہوئے ہیں اور اردو میں تفسیریں بھی لکھی گئی ہیں, لیکن ایک بات شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے علماء کو اردو کے علاوہ کوئی زبان ٹھیک سے آتی نہیں ہے. مطلب عربی بھی ٹھیک سے نہیں آتی ہے, فارسی بھی نہیں آتی ہے, تو اردو میں کرنے پہ قادر تھے. لیکن ایسے وقت میں ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اپنے کچھ لوگوں کو فارغ کرتے, اپنے جو ہر مدرسہ ہی ایک کم سے کم ایک آتا ہے, یا ہر خانقاہ یا جو بھی ادارے ہیں کہ 2-3 آدمی کو کرتے کہ بھئی تمہارا دیکھو یہ کام ہے, تم ہندی میں اتنی اچھی مہارت حاصل کرو کہ ہندی میں تیار کرو, تم گجراتی میں تیار کرو, تم انگریزی میں تیار کرو. اس لیے کہ جب تک ہم اصل جو ہمارا جو پیغام ہے قرآن شریف ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں پیش کر پائیں گے, تو اور جو فرعی چیزیں ہیں, اب ہندو آ کے آپ کا حدیث تو نہیں پڑھے گا, ہندو فقہ نہیں پڑھے گا, وہ تو یہی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کی زبان, آپ کی کتاب کون ہے, یہ اس کی کتاب بائبل ہے, اس کی کتاب گیتا ہے, اس کی کتاب کون سی ہے, تو وہ اس کو پڑھتا ہے, اس کو دیکھتا ہے سب سے پہلے, بعد میں چیزیں دیکھتا. تو یہ چیزیں ہم پیش کرنے میں بہت کامیاب نہیں رہے. اور کچھ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک بار باہر سے جو ہے ترکی سے بلکہ میرے پاس ایک وہ آیا کہ بھئی ہم یہاں پہ
ہندی ترجمہ جو ہے چھاپ کے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ترکی کوئی ادارہ، بلکہ جو وہاں کا جو سرکاری ادارہ ہے دیانت کے نام سے، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے یہاں سے مارکیٹ سے بہت سے ہندی کے ترجمے حاصل کیے جی کہ دیکھوں بھائی کہ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ سکوں، تو ان کو دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایسی ترجمہ شائع کر دیا بغیر کسی تشریح کے، معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس میں تو بہت زیادہ آدمی کو گمراہ ہونے کا ہے، یا تشریح بہت ہی کم ہے، وہ بہت ٹھیک سے نہیں ہے۔ تو جس طرح کی ہم کو خدمت کرنی چاہیے تھی، اس سے ہم ہندی زبان میں بھی قاصر رہے، جبکہ ہم جس محیط میں رہتے ہیں ہم سے جو ہے یعنی کئی گنا زیادہ جو ہے ہمارے اہل وطن دوسرے ہیں، جو کہ جن میں سے بہرحال بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے قرآن شریف ہے کیا، اسلام ہے کیا، اس کی اصل ہے، اور ہم نے وہ پیش نہیں کیا۔ جب ہندی میں یہ حالت ہے تو گجراتی میں اس سے خرابی ہوگی، بنگالی میں اس سے بھی خراب ہوگی، یا کنڑ وغیرہ میں بھی یہی ہوگی۔ تو اس طرف ہم لوگوں نے توجہ نہیں دی۔ آج بھی بہرحال کوئی وقت دیر نہیں ہوتی، آج بھی اس بات کا ہے کہ ہم مناسب طریقے سے اس جو گیپ ہے اس کو ہم پورا کریں۔ اور کم سے کم میں بہرحال یہ عرض کر سکتا ہوں، ایک چھوٹا منہ بڑی بات، کہ میں نے اس بات کا بھی کیا ہے کہ اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اردو میں یہ چیزیں خاص طریقے سے اس میں جو حاشیے جو ہیں وہ لوگوں کو پڑھنے چاہیے، تاکہ سمجھ میں آئے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ ایسی اس کا ترجمہ ہندی میں بھی ہو ہی گیا ہے، لیکن اب اس کو صحیح طریقے سے اس کی تدقیق وغیرہ اس کو باقاعدہ ریوائز کر کے چھاپنے میں 2-3 سال لگ جائے گا، لیکن یہ کہ اردو اور ہندی میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ہم کو دوسری زبانوں میں بھی ملے، گجراتی میں یا بنگالی وغیرہ میں، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی کریں گے یا اسے کرنے میں انشاءاللہ مدد کریں گے۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے اس ترجمے میں اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ جو قرآن اور بائبل کی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس پہ بھی ایک تفصیلی وہ آپ نے لکھا ہے۔ آخر مطلب کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا کہ اس میں آپ انکلوڈ کریں؟ دیکھیے، ہمارے یہاں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ عرب ممالک وغیرہ ہیں، شاید ایران میں بھی ایسے ہی ہوگا، کہ بہت کافی لوگوں کو تشویش ہے کہ مستشرقین نے آج سے نہیں بلکہ 500-600 سال سے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن تو کوئی چیز ہے نہیں، یہ تو انہوں نے خالی بائبل سے جو ہے انہوں نے نقل کر لیا ہے، اور اس کا چربہ ہے ایک طرح سے جو ہے۔ اور وہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے میں ایک دو عیسائی تھے، ان سے پڑھتے تھے، ان سے سیکھتے تھے، اور پھر انہوں نے سفر کیا شام کا، وہاں پر بھی عیسائی یہودیوں سے ملے، وہاں سے کچھ سیکھ لیا۔ تو یہ ایک طرح سے تہمت ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کسی کے بارے میں بھائی آدمی جھوٹا ہے، اب بیچارے کو عمر لگ جائے گی ثابت کرنے میں کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ایسا نہیں ہے۔ تو ایسی کوششیں اور بھی ہوئی ہیں، میں کوئی لیکن میں نے اس میں جو جہاں پر قرآن شریف کے بارے میں جو شروع میں ایک تفصیلی ایک تعارف لکھا ہے، اس میں ایک حصہ اس بات کا بھی ہے کہ ہم یہ دکھائیں کہ قرآن جو ہے بیسک طریقے سے بائبل سے مختلف ہے، بہت سی چیزوں میں مختلف ہے۔ ایک چیز کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ قرآن آج بھی اسی زبان میں ہے جس زبان میں نازل ہوا، جبکہ بائبل اس زبان میں نہیں بلکہ اس کے ترجمے کے ترجمے جو آج چل رہے ہیں اس کے، اور یہی نہیں بلکہ بائبل مطلب یہ کہ توریت جو ہے خود ان لوگوں کا اعتراف ہے کہ 2 بار مکمل طریقے سے ضائع ہو گئی۔ جب سب یہ بابلی جب ہوئی تھی، بخت نصر لے گیا تھا، اس وقت ضائع ہوئی، اس کے بعد جو ہے ایک بار اور 2 بار ان کی ضائع ہوئی، اور حافظے سے انہوں نے دوبارہ لکھا۔ اب آپ سوچئے کہ وہ چیز حافظے سے آپ لکھیں گے تو کیا ہوگی؟ وہ ممکن ہے اس میں بہت چیزیں آ جائیں گی، لیکن بہت چیزیں نہیں بھی آئیں گی، اضافے بھی ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو 2 بار ایسا ہوا کہ پوری طرح سے، اس لیے کہ بخت نصر جب آیا تھا اور بعد میں ٹائٹس بھی آیا، تو اس نے پوری طرح تباہ کر دیا، مطلب ان کا جو ہے یروشلم جس کو آج کہتے ہیں، اور اس کا نام ایلیا رکھ دیا اس کا، اس کو پوری طرح سے تباہ کر دیا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا وہاں سے۔ بخت نصر بلکہ اپنے ساتھ 11,000 جس میں کہ ایک نبی بھی شامل تھے، ان کو غلام بنا کر کے اپنے یہاں لے گیا تھا، اور بہت 30-40 سال تک اپنے یہاں غلام بنا کے رکھا، بعد میں پھر ان کو آزاد کیا۔ تو اس طرح سے وہ بالکل تباہ ہو گیا تھا، بالکل سے وہاں کچھ تھا نہیں۔ تو ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے یہاں بلکہ ایسی اسٹڈیز موجود، جیسے ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے بہت کافی ریسرچ کیا ہے، بہت سے جو قدیم ترین نسخے ہیں، اس میں صنعاء کا نسخہ بھی ہے جو بالکل ہی اسی تقریباً
نزول قرآن کے کچھ ہی سال کے بعد کا ہے، تو وہ بالکل وہی ہے. سب انہوں نے فوٹو دے دے کر کے مختلف آیات کا کہ آج کا، اس سے پہلے کا، 500 سال پہلے کا، 1000 سال پہلے کا، 1200 سال پہلے کا، وہ کوئی اختلاف نہیں ہوا. تو بالکل وہی چیز ہے جو کہ نازل ہوئی تھی، وہ موجود ہے. تو یہ چیزیں، جس چیز کا آپ نے تذکرہ کیا وہ یہ تھا کہ یہ دکھانا ضروری ہے کہ قرآن جو ہے اس کا چروا نہیں ہے. اور اس کو کس طرح دکھائیں گے ہم؟ وہ اس طرح سے کہ یعنی جو باتیں قرآن شریف میں ہیں وہ ان سے مختلف ہیں. قرآن شریف میں کہیں زیادہ ہے، قرآن شریف میں کہیں ایسی باتیں جن کا کہ بائبل میں ذکر ہی نہیں ہے. تو ایسی کوئی میں نے 40-45 چیزیں ایسے نکال کر کے اس میں دی ہیں کہ دیکھیے بائبل میں اس طرح لکھا ہوا اور قرآن میں اس طرح لکھا ہوا، بالکل مختلف ہے. مطلب وہ نیریٹو یہاں مختلف ہے، یا یہ کہ قرآن شریف میں وہ بات ہے جو کہ وہاں ہے ہی نہیں، اسی پیغمبر یا اسی زمانے کے بارے میں. تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے. اور وہ بہرحال ایک مختصری ہے، کوئی 10-12 صفحے کی چیز ہے، لیکن اس کو اور مفصل کرنا چاہیے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ابھی جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے ڈاکٹر جو ہے قدوائی صاحب، عبدالرحیم قدوائی صاحب، انہوں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے اسی موضوع پہ، ابھی بھی میرے پاس آئی ہے. وہ اسی چیز پہ ہے کہ قرآن اور توریت میں کیا اختلافات ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ. تو یہ کام ہمارا یہ اردو میں ہے، اور میں نے ان کو لکھا بھی ہے کہ اگر انگریزی میں آ جائے تو بہت اچھا رہے گا. تو یہ بات بھی ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم دکھائیں کہ توریت کا نیریٹو جو ہے قرآن کے نیریٹو سے مختلف ہے. قرآن میں کچھ اور ہے، بلکہ توریت میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ تصور نہیں کر سکتے یہ ہو سکتی ہے. مطلب یہ حضرت یعقوب ساری رات نعوذ باللہ خدا سے لڑتے رہے اور صبح تک بھی خدا نے ان کو شکست نہیں دی. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. یہ کیسا خدا ہے بھائی؟ یہ کیسے نبی ہے؟ یہ تو یہی خدا ہوتے پھر تو، نعوذ باللہ. تو یہ اس میں لکھا ہوا. ہمارے یہاں ایسی کوئی افراد تفرید نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر پیغمبر بشر ہے، اور خدا جو ہے اس کا درجہ بالکل بلند ہے، کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، بلکہ کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. حضور پاک جب وہاں تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے نہیں دیکھا. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا میں کیسے دیکھوں گا، وہ تو نور ہے، میں کیسے دیکھوں گا ان کو. تو ہمارے ہاں ان کا درجہ بالکل ہی ماورا ہے انسان کے درجات سے. اور وہاں یہ دکھا رہے ہیں کہ یعقوب جو ہے رات بھر لڑتے رہے اور صبح تک ان کو نہیں. اور ایسی اور چیزیں ہیں، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کو اس کو دیکھ لیجئے کہ جو چیزیں ایسی ہیں جو کہ تصور میں نہیں آتی ہیں کہ وہ ہو بھی سکتا ہے، اور کوئی نبی بھی یہ کر سکتا ہے. تو وہ چیزیں پھر ہم نے دکھائی ہیں. اور ابھی ڈاکٹر عبدالرحیم قدوائی صاحب کی جو کتاب ہے اس میں اور ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ کتاب بہلا انگریزی کے پروفیسر ہی ہیں، وہ چیز انگریزی میں آئے تو وہاں تک پہنچے جہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں. آج بھی بولی جا رہی ہیں. ایک آدمی دعویٰ کر دیتا ہے، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. کہیں آپ فلاں آدمی جھوٹا ہے، اب دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہی مشہور ہو گیا وہی. تو اسی قسم کا وہ دعویٰ ہے کہ وہاں سے چربک کیا گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مکے میں اگر کسی آدمی سے ملاقات ہو جائے تو آپ اس سے کیا لے لیں گے؟ وہ آدمی کو کیا ہوا؟ آدمی جو مکے میں تھا وہ کوئی بڑھئی تھا، کوئی لوہار تھا، اس کو کیا علم ہوگا؟ اس کو آج بھی کوئی اس طرح کا آدمی، اس کو اپنے دین کے بارے میں کیا علم ہوگا؟ اور پھر جب شام گئے تھے، سیریا گئے تھے، سیریا میں اگر کسی سے ملاقات ہو گئی راستہ چلتے ہوئے 1-2 گھنٹے کے لیے، اس سے اس علم حاصل ہو جائے گا. یہاں تو قرآن شریف تو پورا ایک ذخیرہ ہے بہت بڑا، اور تقریباً ہر پیغمبر کے بارے میں، بلکہ ایسے پیغمبروں کے بارے میں جن کا کہ توریت میں ذکر نہیں ہے. ایک بات اور ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم لوگ اس کا تذکرہ بھی کر رہے تھے، ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب یہاں موجود تھے، اور قرآن اور سائنس، اس کے درمیان جو کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے یا ہے، بعض لوگوں کا اس میں موقف یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، اور ہم سائنسی چیزوں کو اسے پروف کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ لا حاصل ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. آپ کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے؟ مطلب آپ نے اس میں ترجمہ قرآن میں اس بات کا ایک باب رکھا بھی ہے، اس میں تفصیل سے لکھا بھی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن شریف سائنسی کتاب نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کو یہ بتانے آئی ہے کہ تم کس طرح سے رہو،
تمہارا حساب ہوگا، تمہارے پیرامیٹرز یہ ہیں، اس طرح سے رہو، ایسے معاملات کرو اپنے بیوی سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے بھائی سے، اور اس طرح سے رہو، دنیا میں اس طرح سے رہو، اپنے مخالف سے اس طرح تو یہ سب رہنے کا جو گر ہوتا ہے وہ بتانا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر تم اس کے مطابق رہو گے تو ابھی اگلی جو زندگی آنے والی ہے اس میں اس کے مطابق تمہارا حساب ہوگا، اور جو تمہارا عمل ہوگا اس کے مطابق تم کو جنت یا جہنم ملے گی۔ یہ بیسیکلی ایک جملے میں یہ ہے کہ یہ آپ کیسے دنیا میں رہیں، یہ گر بتانے کے لیے آیا ہے، اور اس کے خلاف آپ کریں گے تو آپ کی سزا بھی ہوگی، اس کے مطابق کریں گے تو آپ کو اچھا انعام بھی مرنے کے بعد ملے گا، اور اس دنیا میں بھی آرام ملے گا، اطمینان۔ جو آدمی کو صحیح کام کر کے اطمینان ملتا ہے وہ غلط کام کر کے نہیں ملتا ہے۔ غلط کام کر کے تو آدمی پریشان رہتا ہے کہ پولیس آ جائے گی، اب یہ ہوگا، میں بدنام ہو جاؤں گا، لیکن اگر صحیح کام کرتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، اس دنیا میں بھی آرام ہے، اطمینان ہے، اور آگے اس کا اچھا ہونے والا۔ تو یہ بیسک جو ہے اس کا کہ زندگی کیسے گزارو، یہ ہنر قرآن شریف سکھانے آیا۔ اس سے پہلے بھی جو کتابیں جو ہیں آج جن کی تعریف ہو چکی ہے وہ اسی لیے آئی تھیں کہ بتائیں کہ انسان کس طرح سے رہے اور عبودیت کیوں اس کے اوپر لازم ہے۔ یہ سب تفصیلات ہیں، اس میں نہیں جاتا میں، تو یہ نہیں ہے۔ لیکن جس نے یہ کتاب بھیجی ہے وہی مالک کون ہے، اسی نے کائنات بنائی ہوئی ہے۔ یہ نظام ہے جو عجیب و غریب نظام ہے، جس کو یعنی ابھی روزانہ آپ دیکھیے، صرف سائنس کی نیوز آپ انٹرنیٹ پہ ڈال دیے کہ مجھے سائنس نیوز بھیجا کرو، تو آپ کو سینکڑوں نئی اکتشافات روزانہ ہو رہی ہیں ہمارے جسم کے اندر، ہمارے جسم کے باہر، اس کون میں، اس دنیا میں، اس ہمارا جو بھی یونیورس ہے اس کے باہر، اس کے بھی باہر، جہاں جب دنیا شروع ہوئی تھی، جب یعنی کروڑوں سال پہلے، مانے کتنے سال پہلے، اس وقت کیا تھا، آج اس تک کے فوٹو حاصل کیے جا رہے ہیں، جو ہبل جو ٹیلیسکوپ ہے وہ حاصل کر رہا ہے، تو روزانہ اکتشاف ہو رہا ہے۔ یہ جس نے بنایا ہے یہ نظام، اور یہ نظام اتنے طریقے سے بنایا ہے کہ اگر نظام نہیں ہوتا تو یہ سب ٹوٹ پھوٹ چکا ہوتا، کب کا ختم ہوتا۔ بالکل۔ تو وہ جو بنانے والا ہے اس نے کئی چھوٹے چھوٹے اشارے کر دیے ہیں، بس، اور کچھ نہیں کیا۔ تو یہ قطعاً اسلام ٹیکنالوجی اور سائنسی کتاب نہیں ہے، ریاضیات کی کتاب نہیں ہے، لیکن جس نے بنایا ہے اسی نے وہ سب چیزیں بنائی ہیں، تو اس نے وہاں چھوٹے چھوٹے اشارے کر دیے ہیں۔ اب وہ سمجھ لیں قرآن شریف میں یہ کہتا ہے کہ ذرے سے بھی چھوٹا، تو جس وقت یہ نازل ہوئی ہے 1500 سال پہلے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ذرہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ روشنی میں جو تیرتا ہوا جو ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ایک جسم، اس کو ذرہ کہتے تھے، جس کو ایٹم کہتے ہیں انگلش میں، تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہی سب سے چھوٹا ہے، بلکہ ان کے حساب لگایا ہوا تھا، اتنے ہزار ذرے جمع کر دی جائے تو پھر اتنا ہوگا یہ وغیرہ۔ تو قرآن شریف کر رہا ہے کہ وہ ذرے سے بھی چھوٹا ہے۔ تو یہ جو چیز ذرے سے بھی چھوٹا 1956 میں ایجاد ہوا کہ سب ایٹامک چیز بھی ہوتی ہے، اس سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے، تو یہ انہوں نے بتا دیا۔ مطلب 15 سال پہلے جس نے کہ بنایا اس کائنات کو، ایسی اور بہت سی چیزیں انہوں نے بتایا ہے کہ تم کو ہر چیز کو، ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ پہلے آدمی سوچتا بھی نہیں ہوگا اس چیز کو، اس طور سے بھی 15 سال پہلے کہ آدمی کیسے بنائے، کون سوچتا تھا؟ انہوں نے وہاں بتا دیا، اور یہ کئی جگہ بتایا کہ ہر چیز کو اللہ پاک نے پانی سے بنایا۔ پھر انہوں نے ایک بتا دیا کہ ہر جو کائنات میں چیز پیدا کی ہے اس کا انہوں نے جوڑا پیدا کیا ہے، جوڑے سے، ہر چیز جوڑے سے، مطلب ہر چیز کی، جیسے روشنی ہے تو تاریکی ہے، اس طرح سے آدمی کے اندر انسان کس طرح سے پیدا ہوا ہے، جوڑے سے پیدا ہوا ہے، اور چیزیں جو ہے ہر چیز پازیٹیو نیگیٹو ہر چیز میں ہے۔ تو یہ قرآن شریف میں بتایا، کسی کو معلوم نہیں تھا، نہ اس طرح سوچتا تھا کچھ۔ تو ایسی بہت سی چیزیں میں نے تقریباً اس طرح کی 30-35 مثالیں اس طرح سے دی ہیں، اور بہت زیادہ ہیں، لوگوں نے کیا بھی ہے، اور لوگوں نے بہت سی کتابیں اردو میں بھی، انگریزی میں بھی ہے، اور عربی زبان میں بھی بہت سی چیزیں ایسی لکھی گئی ہیں جو کہ ان چیزوں کو تلاش کرتی ہیں کہ قرآن شریف میں اس طرح کے کون سے اشارے ہیں۔ تو صرف وہ اشارے ہیں، اور وہ اس مقصد کے لیے قرآن شریف نہیں آیا تھا، لیکن جس نے نازل کیا ہے
اس نے صرف یہ اشارے بھی ڈال دیے ہیں کہ انسان سوچے جی کہ آج 15 سال کے بعد آدمی دیکھ رہا ہے ارے اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا، میں سمجھتا ہوں 100 سال کے بعد کوئی پڑھے گا اس میں کچھ اور بھی اس کو چیز اور ملے گی اس کو، جی آج اس پہ غور نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب اگر آپ غور کرتے جائیں، میں نے خود ترجمے کے دوران بہت سی چیز ہم پڑھتے ہی تو قرآن شریف جو ہے بچپن سے ہی پڑھتے تھے یا مدرسے میں پڑھتے ہی تھے، جی لیکن اسی چیز کو آپ بار بار پڑھیے تو کچھ اور سمجھ میں آتا ہے، بالکل کچھ اور بالکل سمجھ میں جی آتا ہے۔ ہوں، تو 100 سال 1000 سال کے بعد بھی جو لوگ پڑھیں گے اس میں ان کو کچھ اور اس میں نظر آئے گا۔ اس میں اسی طرح سے وہ چیز ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، قرآن شریف میں سائنس کے کچھ اشارات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی اشارات ملیں گے لوگوں کو ملیں گے جی جو اس کو آج ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ ملیں گے۔ صرف اتنی سی بات ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اصل جو قرآن شریف کا جو مقصد ہے وہ انسان کی تربیت، انسان کو بتانا کہ کس طرح سے تم صحیح راستے پہ چلو، اور نہیں چلو گے تو کیا ہوگا، یہ اتنا سا جی۔ خلاصہ ہے اس کا۔ آپ کے اس ترجمہ قرآن گلوریس قرآن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ جی آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے بہتر طور سے استفادہ کرنے کے لیے کیا چیزیں پڑھنی چاہیے، کیسے اس کو کچھ میتھڈولوجی دینا چاہیں تاکہ ایک بہتر طریقہ کار اس سے استفادے کا ہو سکے، کیا ایسا کچھ آپ رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ ویب سائٹ میں مکمل ہے، جی جی لیکن ویب سائٹ پر وہ تسلی نہیں ہوتی جتنے کہ ایک پرنٹڈ جو جی ہوتا ہے اس میں بالکل ہوتی ہے۔ بالکل بالکل تو بہرحال میں تو کیا کہہ سکتا ہوں، بہت سے ترجمے ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، تفسیریں بھی ان کو پڑھنا چاہیے، اور بہت سے علماء ہیں ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، کوئی ایک چیز تو کافی نہیں ہے۔ لیکن اگر منہجی میتھڈولوجیکل طریقے سے دیکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہاں وہ چیز موجود ہے کہ پہلے آپ کو بتاتی ہے کہ قرآن شریف ہے کیا، جی اس کے بعد خود قرآن شریف بتاتی ہے، پھر حواشی میں جو چیز بھی سمجھ میں نہ آنے مشکل ہوتی ہے اس کو اس نے بتایا، آج کے زمانے کے لحاظ سے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جو بہت سے مسائل اب اسلام پر یہ آج الزام بہت عام ہے مغرب مشرق ہر جگہ کہ یہ دہشت گردی سکھاتا ہے، تو اس کو ہم نے سکھایا ہے، بتایا ہے کہ اسلام میں جو قانون جو جہاد کا ہے، جو دفاع کا ہے، وہ ہے کیا، جی اور اس کی مثالیں دے کر کے بتایا حاشیے کے اندر، اس میں تو نہیں کر سکتے۔ جی تو وہ چیزیں ہیں۔ پھر آپ کو اس میں اسلامک ٹرمز ہیں، بہت سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جزیہ کیا چیز ہے، تو جزیہ میں نے دکھایا ہے کہ بھائی اس میں کوئی ظلم نہیں تھا، بھائی یہ تو جو ہے جو غیر مسلم ایبل باڈیڈ میل، صرف مرد جو کہ صحت مند ہے، اس کو جنگ میں شرکت نہ کرنے کے عوض اس کو یہ چھٹی دی گئی ہے۔ اگر وہ جنگ میں شریک کرتا تو کوئی جزیہ نہیں ہے، جی بڈھا ہے تو کوئی جزیہ نہیں ہے، بچہ ہے تو عورت ہے تو کوئی جزیہ نہیں ہے، بچہ ہے تو کوئی جزیہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ریلیجس آدمی ہے، کوئی پنڈت ہے، کوئی راہب ہے، کوئی کیا ہے، اس کے اوپر بھی جزیہ نہیں ہے۔ کو بھی استثناء تو اس میں کون سی غلطی ہے؟ جی بلکہ وہ اتنا کم تھا کہ اسی کا مقابلہ بھی کر کے میں نے حاشیے میں بتایا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کو زکوٰۃ اور عشر اور خمس دینا ہوتا تھا، جبکہ ان کو صرف جزیہ دینا ہوتا تھا، اور جزیہ بہت ہی معمولی تھا، تین ٹیئر تھا اس کا، جی غریب آدمی کے لیے، متوسط کے لیے، اور امیر کے لیے۔ امیر کا مطلب ہے کہ ملینئر بلینئر کچھ بھی ہو، جی تو جو امیر آدمی ہے وہ 8,000 روپیہ آج کے لحاظ سے جی وہ کیا چیز ہے؟ کسی کچھ بھی نہیں۔ اور اسی لحاظ کا اگر مسلمان ہوتا تو اس کو 8 لاکھ یا 80 لاکھ دینا پڑتا، اسی ہی کیٹیگری کا مسلمان ہوتا جی تو اس میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جہاں بھی ہو، جب بھی غیر مسلمین نے حکومت اس میں فوج میں شرکت کی ہے، ان کے اوپر کوئی جزیہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کوئی وہ نہیں تھا، ہر زمانے کے نظام ہے۔ بہرحال یہ چیز آج ختم ہو چکی ہے، آج یہ کسی بھی مسلمان ملک میں نہیں ہے جزیہ، بلکہ بہت پہلے، سب سے پہلے جو جزیہ کو ختم کیا ہے وہ مسلمانوں نے ختم کیا ہے۔ یہ تونس کا جو ایک بادشاہ تھا، بہت پچھلی صدی کی بات ہے، اس نے یہ ختم کیا۔ اس سے پہلے بھی ہندوستان بھی جو ہے کبھی اس پہ نافذ ہوا، بہت ہی کم تغلق نے نافذ کیا، یا پھر یہ کہ اورنگزیب نے کچھ زمانے میں نافذ کیا، باقی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کو بہت ہی غلط طریقے سے دکھایا جاتا ہے، بلکہ آج بھی اگر بعض ممالک میں ملٹری سروس ضروری ہے، ضروری بالکل آج بھی مصر میں ضروری ہے، ایران میں ضروری ہے، سیریا میں ضروری ہے، تو لوگ پیسہ دے کر کے چھوڑاتے ہیں اپنے آپ کو، آج بھی ایسا ہے، جی بالکل سفارشیں لگاتے ہیں، سرٹیفکیٹ غلط لگاتے ہیں، میں بیمار ہوں، اپائز نہیں کرتے ہیں۔
تو یہاں پر تو ایک بہت ہی معمولی سا ان کو جو ہے جو تندرست مرد ہے بس ان کے لیے صرف ان کے لیے تھا. تو اس میں ایسا کوئی بہت بڑا ظلم نہیں تھا. اور اس کے بدلے جو ہے ان کو سیکیورٹی ملتی تھی پوری طرح سے, اتنی یعنی جیسے کہ مسلمان کو ملتی تھی ویسے ان کو ملتی تھی. ان کی جائیداد, ان کی عزت, ان کی بیٹیاں, ہر چیز محفوظ تھی ان میں, اور بہت شدت کے ساتھ اس پہ عمل ہوتا تھا اس پہ. تو اس لحاظ سے تو مجھے کچھ لگتا نہیں ہے, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی آپ ذمہ بنا لیجیے, مجھ سے بھی آپ پیسہ لیا کیجیے 8,000 روپے, میں بھی دینے کو تیار ہوں. میں مجھ سے آپ تو یعنی مان لیں کتنا ٹیکس لے لیتے ہیں اور کس بہانے سے لے لیتے ہیں, تو وہ غلط نہیں ہے. اور اتنا زیادہ اس میں یہ ہے کہ اس میں نے یہ بات کو لکھ دیا اس میں کہ اس میں فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سال گزرنے کے 2-3 مہینے بعد تک اس کو پیسے کو وصول نہیں کیا گیا تو معاف ہو گیا. مطلب یہ کہ آج تو ٹیکس معاف نہیں ہوتا ہے ہندوستان میں, برطانیہ اور انگلستان میں کہیں بھی 50 سال کے بعد بھی وہ ٹیکس اگر آئے تو کاغذ میں موجود ہے, وہ آپ پہنچیں گے تو پکڑ لیں گے فوراً کہ یہ ادا کرو. اس وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ یہ ہے کہ 1 سال ختم ہوا, آپ نے نہیں لیا تو 2-3 مہینے 3 مہینے میں خیال وقت دیا ہوا ہے, اس کے اندر اگر اسٹیٹ نے اس کو نہیں لیا تو معاف ہو گیا وہ. تو اور کیا چاہیے آپ کو, آخر میں سمجھتا ہوں جی. تو اس لحاظ سے تو ان چیزوں کی بھی وہاں پہ تشریح کی ہے کہ ہے کیا چیز اور اصلاً تھا کیا. اگر جزیہ جو اعلیٰ ترین جزیہ جو ایک دم جو بلیونیر جو جگت سیٹ جو ہندوستان کے تھے ان سے بھی جزیہ لیا تھا تو 8,000 روپے لیا تھا, تو اس میں کون سی نقصان کی بات ہے اس میں ہے. اور جبکہ اس کے بدلے ان کو فوج میں داخلے سے ان کو استثناء ملتا تھا, اور کیا چاہیے آپ کو. لیکن ان سب چیزوں کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ اسلام نے بہت بڑا ظلم کر دیا. اسلام نے کوئی ظلم نہیں کیا, ہر چیز کا نظام ہوتا ہے. آج بھی ایک نظام ہے, بہت سے ملکوں میں ملٹری سروس, بلکہ ہندوستان میں کیا NCC نافذ نہیں ہو گئی تھی. جہاں جب پاکستان یا چائنا سے حملہ کوئی جنگ کی بات ہوتی ہے تو NCC وغیرہ نافذ ہو جاتی ہے. کالج میں پڑھنے والے بچوں کے لیے وہ اس کو فوجی ٹریننگ لینا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ ملک کے حالات, اس زمانے میں تو بہت جنگ ہوتی تھی. آج جنگیں اتنی زیادہ نہیں ہے, اس لیے ایک نظام بن گیا ہے, سرحدیں بن گئی ہیں اور اس کا احترام کیا جاتا ہے. پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, کوئی بھی 10,000 20,000 فوج نکال کے جا کے دوسرے ملک پہ قبضہ کر لے. تو ایسے میں تو لڑنا بہت ضروری تھا, اور جو لوگ اندر ہیں وہی تو لڑیں گے, اور کون لڑے گا. تو اس لیے بہت سی اس طرح کی باتیں, اور خاص کر جہاد کے بارے میں جو بہت ہے, تو اس کے چیز میں نے حاشیے کے اندر بھی اور جو اسلامک ٹرم اس میں بھی تشریح کرنے کی کوشش کی, تاکہ کم سے کم جس کو سمجھنا وہ سمجھ جائے گا, اب جس کو نہیں سمجھنا اس کو علاج نہیں. قرآنیات اور اسلامیات سے متعلق آپ کے مستقبل کے منصوبوں پر کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے, اور اگر جو لوگ اس مجال میں کام کر رہے ہیں ان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے؟ دیکھیے, مسلمانوں میں ہر زمانے میں علماء کا ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو قرآنیات کا ماہر ہو, اس لیے کہ بنیاد ہماری وہیں سے ہے, اور باقی سب چیزیں اس کے بعد ہی آتی ہیں اس کی. تو اس طرف توجہ ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں ہماری توجہ, یا بر صغیر میں پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں, اس طرف توجہ کوئی خاص نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہے, لیکن یہ کہ جتنی ہونی چاہیے بنیاد یہی ہونی چاہیے. فقہ وغیرہ تو بہت بعد میں آتا ہے, اور حدیث بھی اس کے بعد ہی بہرحال آتا ہے, اس سے پہلے نہیں آتا ہے. تو یہ چیز ہمیشہ ہونی چاہیے, اس کے ترجمے, اس سے استخلاص, تو اس سے جو دروس ہیں, اس سے جو سبق ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے, ہر زمانہ بدلتا رہتا ہے, بہت بدل رہا ہے مستقل. آج جو چیلنجز آ گئے ہیں وہ کبھی تھے ہی نہیں. آج جو ہے کاغذی کرنسی ہے, بالکل کچھ نہ, بلکہ کرپٹو کرنسی آ گئی ہے. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, مان لیں کیا ایک بالکل سی دنیا بدل رہی ہے ایک دم سے. تو اس میں جو ہے ایک مسلمان صحیح طریقے سے کس طرح سے رہ سکتا ہے, یا یہ کہ اسلام کی اس میں کیا ہدایت ہے, یہ بہت گہرے طریقے سے, صرف سرسری نہیں بلکہ گہرے طریقے سے وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ پوری طرح سے ماہر ہوں, جدید علوم میں بھی ماہر ہوں, اور قرآنیات بھی ماہر ہوں, عربی کی ماہر ہوں, تو وہ نکال سکتے ہیں. یہ کام مسلسل چلنا چاہیے, یہ چیلنجز ایک دن میں نہیں, بلکہ چلتے ہی رہیں گے. نئی نئی چیزیں آتی ہیں, کس کو معلوم تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے گی, کس کو نہیں معلوم تھا. 2 سال پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا. تو ایسی کچھ اور بھی چیز آ جائے گی, اس کے بعد کچھ اور بھی چیز آ جائے گی, پھر روبوٹ آنے لگیں گے, پھر روبوٹ آپ کے گھروں میں کام کریں گے, آپ کے جو کچرا جو ہے روبوٹ اٹھائے گا,
ہو گیا، شروع ہو گیا ہے. جی بالکل. تو یہ سب جو نئے نئے چیلنجز ہیں اس میں کہ کتنے لوگ جو ہے اب جو ہے ان کو کام نہیں ملے گا، ان کو جو ہے جاب لیس ہوں گے. کیا اسلام سکھاتا ہے اس میں اس کی کیا اس میں ہدایت ہے کہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرو. اب جب ہر زمانے میں جب مسئلہ پیدا ہوا تو حل کیا گیا اس کو. مثلاً یہ کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا جس کو عام الرمادہ کہتے ہیں، اس وقت انہوں نے بہت سی چیزیں موقوف کر دیں، حدود موقوف کر دی انہوں نے. سرقہ یعنی اس کے ہاتھ وغیرہ کاٹنے کی حدود ختم کر دیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں تو ہر زمانے کے لحاظ سے وہ زمانہ نہیں رہے گا تو وہ چیز نہیں رہے گی. تو ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ کافی سمجھدار ہوں، کافی پڑھے لکھے ہوں، اور ان کی دونوں علوم پر، اسلامیات پر بھی اور نئے اس پر بھی نظر ہو. تو یہ کام بہرحال فی الحال تو میں سمجھتا ہوں ایسا ہو نہیں رہا ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے. بس اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کرنا چاہیں گے کہ جیسے آپ کا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ نے خالص دینی مدارس سے بھی تعلیم حاصل کی ہے، پھر آپ نے قاہرہ میں وہاں محمد الغزالی اور عبدالصبور شاہین اور دوسرے بہت سارے جید علماء سے آپ نے بھرپور استفادہ بھی کیا ہے. آج ہم جب ہندوستان کے تناظر میں نظر دوڑاتے ہیں تو اس طرح کا جو سنگم ہے، جس کو ندوۃ العلماء کے نعرے پہ قدیم صالح اور جدید نافع کا جو سنگم ہے، وہ بہت کم نظر آتا ہے. ایسا کیا اسباب ہے؟ کیا آج کے تقاضے کے مطابق ایسے لوگوں کو تیار نہیں کرنا چاہیے جو دونوں چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے قوم کی رہنمائی کر سکیں؟ دیکھیے، ندوۃ العلماء کی آپ نے ذکر کیا. ندوۃ العلماء کی بنیادی فکر تو یہی تھی کہ قدیم و جدید میں جو بھی اچھی چیزیں یہاں، جو بھی اچھی چیزیں وہاں ہیں، ان کو ملایا جائے اور ایک نئی ایک بیچ کا راستہ نکالا جائے. لیکن ہمارے مولویوں نے اس کو ہونے نہیں دیا، اور علامہ شبلی جو ہے بالکل بددل ہو کر کے وہ چھوڑ کر کے چلے گئے اس کو. جبکہ وہ گئے تھے، نکلے تھے، وہ مصر گئے، شام گئے، ترکی گئے وغیرہ وغیرہ ممالک میں دیکھ کر کے آئے. اور دارالعلوم جو انہوں نے دیکھا جہاں میں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہیں سے وہ لفظ دارالعلوم لے کر کے آئے تھے، اور انہوں نے یہاں پہ اس کا نام دیا تھا. وہ دارالعلوم جو ہے دراصل سنگم کا نام ہے، آج بھی موجود ہے. وہ ایک طرف الازہر ہے، جامعۃ الازہر، مطلب ایک قدیم علوم کا یعنی مخزن ہے اور قدیم علوم کی وہ نمائندگی کرتا ہے، اور جدید کی طرف آنا نہیں چاہتا. آج بھی یہی صورتحال ہے. مطلب وہاں پہ بہت سی فیکلٹیز بن گئی، ان کو چھوڑ دیے، لیکن جو اسلامی فیکلٹیز ہیں ان میں آج بھی اسی قسم کی جو ہے دقیانوسیت موجود ہے. اور اس کے مقابلے میں قاہرہ یونیورسٹی تھی. قاہرہ یونیورسٹی جو فرانس کی سوربون یونیورسٹی نمبر 1 وہاں کا آکسفورڈ سمجھ لیے، سوربون یونیورسٹی اس کی طرز پر بنائی گئی تھی. تو اس وقت بہت سے لوگوں نے وہاں پہ سوچا پچھلی صدی میں کہ ان دونوں کا سنگم ہونا چاہیے، اس لیے دارالعلوم بنایا گیا تھا. آج تو دارالعلوم جامعۃ القاہرہ کا حصہ بن چکا ہے. وہ تو گورنمنٹ کا ایک وائرل فیصلہ تھا، لیکن بہت زمانے تک، صدی تک تقریباً جب میں تھا اس وقت بھی جامعۃ القاہرہ کا حصہ تھا، لیکن اس سے الگ تھا، اس کا کیمپس بھی الگ تھا. تو یہ تھا کہ بیچ میں ایک چیز نکالی جائے، جو قدیم اور جدید میں جو بھی اچھی چیزیں ہیں ان کو لے کے نکالا جائے. اور اس کو انہوں نے بہت عملاً کر کے دکھایا بھی. بلکہ ایک طرح سے آج بھی دارالعلوم جو ہے، حالانکہ قاہرہ یونیورسٹی کا حصہ بن چکا ہے، تو اس میں بہت فرق ہے. قاہرہ یونیورسٹی کا کلیۃ الآداب ہے، وہ سمجھ لیے ایک ماڈرن یونیورسٹی پوری طرح سے ہے، ماڈرن افکار، ماڈرن چیزیں سب کچھ ہیں. اور اس میں جرمنی اور جو بھی وہاں سے جو چیزیں آتی ہے، انگلینڈ یا فرانس زیادہ ہے، فرانس میں کو بڑا اثر ہے، تو ان کا انعکاس وہاں نظر آتا ہے. جبکہ دارالعلوم پہ ایسا نہیں ہے، وہاں سے بھی لیتے ہیں، لیکن کہ پرانے جو علوم ہیں اور پرانے جو سائنسز ہیں اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں. تو وہ ارادہ تھا کہ یہاں بنے، لیکن وہ بن نہیں پایا، وہ آج بھی نہیں بن پایا. آج بھی جو ندوۃ العلماء جو کہنے کو تو دارالعلوم ہے، لیکن وہ ایک طرح سے ایک مدرسہ ہی ہو کے رہ گیا ہے. اور ان کی امتیاز ان کے اپنے کہنے کے مطابق عربی زبان ہے، یعنی قرآنیات نہیں ہے. اور حدیث، جیسے کہ دیوبند میں حدیث کے اوپر بہت زور ہے، اور کسی اور جگہ پہ فقہ پہ زور ہے، تو یہاں پہ عربی پہ زور ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اصل زور تو قرآنیات پر ہی ہونا چاہیے تھا. قرآنیات سے سب چیز پھر نکلتی ہیں. عربی زبان بھی سیکھنا ہی پڑے گا اس کے لیے آپ کو،
حدیث بھی سیکھنا پڑے گا، فقہ بھی اس کے بعد ہی آئے گی اس کی. تو ان مدارس میں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اسلام کے بھی قریب لائیں اور آج کے ماڈرن زمانے سے بھی قریب لائیں. اور اگر ایسا کر پائیں گے تو ہم کچھ دے پائیں گے، ورنہ پھر ایک پرانی ڈگر میں چلتے ہی رہیں گے اس سے، اور پھر ایسے ہمارے پروڈکٹ نکلیں گے جو کہ نہ دین کے ہیں دنیا کے. بالکل. آپ کا سر بہت مختصر سے اب چند سوالات ہم لیں گے، اور اس میں آپ کی ایک جو پی ایچ ڈی ہے تصور ہجرت پہ، آپ اس میں کیا ہے آج کے زمانے میں جو ہجرت کا ایک پورا ڈیبیٹ پایا جاتا ہے کہ ہجرت ہے نہیں ہے، تو آپ نے اس میں کس طرح کے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور کیا میسج؟ دیکھیے وہ جو ڈزرٹیشن ہے یا تھیسس جسے جو بھی کہیں، وہ واقعاتی ہجرت کے بارے میں نہیں ہے. جی مطلب مکے سے مدینہ جانا، اصل تو ہجرت وہی ہے. جی یا اس سے پہلے مدینے سے مکے سے حبشہ ہجرت ہوئی تھی 2 بار، یا یہ 2 اصل ہجرت ہیں. جی اس کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ فقہی طور سے کب کہاں سے ہجرت ضروری ہوتی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، جی کب ہجرت ضروری ہو جاتی ہے. تو ایسے ہمارے ہاں سوچنے والے، مطلب فقہی جو سوچ ہے، مثلا مالکی کا یہ سوچ ہے کہ جہاں پر بھی غیر ملکی قابض آ جائیں، غیر مسلم قابض آ جائیں، اس سے چھوڑنا ضروری ہے. ان کے یہاں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اسی کے بارے میں، کہ جب جو ہے کسی ملک پر، جیسے کہ اندلس پہ، جی اندلس سے نکلنے کی وجہ یہی ہوئی، جی وہاں مالکی تھے. ان کا فتویٰ یہ تھا کہ جب جہاں پہ بھی غیر مسلم یا یعنی عیسائی قابض ہو جائے، وہاں تمہارے رہنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. تو اس کا یہ نتیجہ ہوا، مطلب مالکی فقہ میں ہے، حنفی میں نہیں، میں اس کی طرف آؤں گا. تو وہاں سے جیسی ہی وہاں پر عیسائیوں کا غلبہ ہونے لگا یا بڑے حصے پہ ہو گیا، تو وہاں سے علماء فقہاء یہ سب بھاگ گئے وہاں سے، آ کر کے یہاں پہ یعنی جنوب میں اس سے ملا ہوا تھا. چھوٹا سا 25 کلومیٹر کا جو ہے وہ سمندر کا راستہ ہے. الجزائر ہے، مغرب یعنی مراکش ہے، تیونس ہے، ادھر مصر ہے، لیبیا ہے، ان سب جگہوں پہ بھاگ بھاگ کے چلے گئے لوگ. اس سے کیا ہوا کہ وہاں پہ خالی ہو گئی جگہ. وہ لوگ جو بول سکتے تھے، جو مشورہ دے سکتے تھے، جو حاکم کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے، وہ سب ختم ہو گئے. کون بچ گیا وہاں پہ؟ دھوبی ہے، کیا ہے، مطلب جو کسان چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بچ گئے بیچارے. تو ان کے اوپر ان کا مسلط ہونا یا ان کو اپنے اوپر اپنی رائے کو تھوپنا بڑا آسان ہو گیا. حالانکہ جب وہاں پر معاہدہ ہوا تھا یعنی استسلام یعنی سرنڈر کا، اس میں کوئی شاید 72 اس میں شرطیں تھیں. اس میں یہ کہ اسلام کو پوری طرح عمل کرنے کی اجازت ہوگی مسلمان کو، ان کی جو دینی جو بھی جو ادارے ہیں، مسجد مدرسہ، ان میں کچھ نہیں ہوگا. جس طرح وہ ان کا قاضی ہوتا تھا ان قاضی رہے گا، ماننے بہت سی اس میں جو ہے ان کے املاک پر کچھ اٹیک نہیں کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے، چونکہ وہ جگہ خالی ہو گئی، جو عمرہ تھے وہ تو بھاگ گئے تھے، وہ تو ٹھیک ہے بھاگ گئے، چلیے عمرہ بھاگ گئے. لیکن جو دوسرے سوسائٹی میں جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں، یعنی عالم ہے، قاضی ہے، اس طرح کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، امام ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب بھاگ گئے. تو یہ مالکی سوچ یہ ہے کہ جب وہاں پہ غیر مسلم قابض ہو جائے کسی مسلمان ملک پہ، یہ چیز اندلس میں بھی ہوئی، یہ چیز صقلیہ میں بھی ہوئی، اور چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی تھے بحر ابیض متوسط میں، جیسے پنٹلیریا اور اس طرح سے 2-3 اور جزیرے ہیں، کناری ہے. تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا، جب وہ قابض ہوئے تو مسلمان وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے. اور بعض جگہوں پہ آج بھی مسجدیں وغیرہ صقلیہ کے لیے بھی مسجدیں موجود ہیں، اور خود اندلس کے اندر بھی مسجدیں وغیرہ موجود ہیں، لیکن ان میں چرچ وغیرہ بنا ہوا ہے. تو یہ بھاگ گئے وہاں سے چھوڑ کر کے. یہ ان کی سوچ ہے، لیکن دوسروں کی سوچ یہ نہیں ہے. مالکیوں کی سوچ ہے یہ. شافیوں کے ہاں اتنی زیادہ سختی نہیں، حنفیوں کے ہاں تو بہت ہی زیادہ توسع ہے. حنفیوں کے ہاں یہ ہے کہ اگر اسلام پر ذرا بھی عمل ہو رہا ہے تو وہاں سے ہجرت کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اس کے باوجود بھی ہندوستان میں جب 1857 کے بعد کتنے لوگوں نے ہجرت کی، یہاں سے جو ہے مکہ، مدینہ، نجف، کربلا وغیرہ وغیرہ لوگ گئے یہاں سے، اور دوسرے ملکوں میں بھی گئے، مثلا قاہرہ وغیرہ تک بھی لوگ گئے.
اس کے علاوہ 1920 میں بھی اسی طرح کی بات ہوئی، لیکن وہ سیاسی چیز تھی پوری طرح سے۔ 1920 میں جو ہجرت تحریک تھی جس میں لوگ افغانستان گئے تھے، لیکن سوچ وہی تھی، وہیں سے تھی۔ تو ہم نے انہی سب چیزوں کا وہاں پہ ریسرچ کی ہے کہ مختلف جو ہمارے مکاتب فکر ہیں ان کی کیا سوچ ہے، کن حالات میں وہ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے، اور پھر آخر میں اپنی بھی رائے میں نے جو ہے اس میں دی ہے کہ آج جو زمانہ بدل گیا ہے، آج ایک انٹرنیشنل آرڈر ایک الگ آ چکا ہے، آج ہر ملک کا بارڈر ہو چکا ہے، آج ہر ملک کا پاسپورٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، آپ کسی دوسرے ملک پہنچ جائیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں، زیرو ہے۔ معمولی سے معمولی نیپال کا آدمی کے پاس بھی اگر پاسپورٹ نہیں، نیپالی پاسپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن نیپالی پاسپورٹ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ باعزت ہیں، دوسرے ملک کے اندر آپ کو ویزا ملے گا، آپ کو آپ کے ساتھ معاملہ کی کہ آپ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا، مطلب آپ کو عام طریقے سے رہنے نہیں دیا جائے گا، ہر ملک کا ہوا۔ تو یہ نیا جو سسٹم انٹرنیشنل پیدا ہو گیا ہے، ہر ملک کی اپنی باؤنڈری ہے، اس کا پاسپورٹ ہے، اس کی نیشنلٹی ہے، اور ہر ملک اپنے جو باشندے ہیں ان کا ذمہ دار ہے۔ ایک اقوام متحدہ کے نام سے ایک انٹرنیشنل ایک نظام بن چکا ہے، بہت سے اس کے ادارے ہیں اس کے، تو ایک نئی دنیا آ چکی ہے۔ حالانکہ ہمارے بہت سے علماء دین ابھی اس سے واقف نہیں ہے، میں چونکہ واسطہ پڑتا ہے ہم جانتے بھی نہیں، یہ جانتے بھی نہیں ہندوستان کا نظام کیسے چل رہا ہے، پارلیمنٹ کیا چیز ہوتی ہے، اس میں کتنے ممبر ہوتے ہیں، کیسے الیکشن ہوتا ہے اور کس طرح فیصلے لیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ بھی نہیں جانتے۔ تو اس کو جاننا چاہیے کہ آج بدل گئی دنیا، اس لحاظ سے اگر ہم اس کا ایک خلاصہ کہیں تو وہ رائے جو پہلے تھی میرے ذاتی نظریے میں، وہ رائے پہلے ہی بھی غلط تھی۔ اگر اندلس سے وہ لوگ نہ بھاگے ہوتے تو شاید اس کے بعد بھی مسلمان جو ہے وہاں پر رہتے، ایک اقلیت میں رہتے لیکن سر اٹھا کے رہتے، صقلیہ میں وہاں ایسے بھی رہتے، سر اٹھا کے رہتے، اور تو وہ پرانی بات ہو گئی۔ لیکن آج کے زمانے میں تو ہجرت کا کوئی امکان نہیں ہے، حالانکہ ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ مصر کے اندر تکفیر والہجرہ کے نام سے جو بنی تھی تنظیم، وہ یہی تھی کہ ہماری ساری سوسائٹی جو ہے یہ سب کافر ہو گئی ہے، اب اس کو چھوڑ کے بھاگو یہاں سے۔ اب بھاگو کہاں پہ؟ تو جا کر کے پہاڑوں کی چوٹیاں بنانے لگے تھے، وہیں پہ مصری میں جا کر کے الگ بالکل کر کے، بھائی ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ سوسائٹی میں رہ کر کے سوسائٹی کی تبدیل کرنا، سوسائٹی کو بہتر بنانا بھی ہمارا فرض ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہندوستان میں بھی آج ہی ہو رہا ہے، میں سنتا ہوں ان لوگوں سے کہ ہم ہجرت کر کے چلے جائیں گے پاکستان، مطلب وہاں پاکستان تو خیر بند ہو گیا، ترکی چلے جائیں گے، انڈونیشیا چلے جائیں گے، ملیشیا چلے جائیں گے، بالکل لوگ جا بھی رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ جائیں گے؟ ظاہر ہے اگر جائیں گے بھی تو 10-20 ہزار لوگوں کے جانے سے کیا ہمارے یہاں مسئلہ ہو جائے گا؟ اور جائے گا کون؟ وہی جو مالدار ہے، مطلب جو پڑھا لکھا ہے اور مالدار ہے وہی تو جائے گا، اس کے علاوہ کون جائے گا؟ اس لیے یہ سوچ بھی غلط ہے۔ جو لوگ بھی یہاں پر استطاعت رکھتے ہیں ان کو یہیں رہنا چاہیے۔ ان کو کوئی بہت ہی زبردست مجبوری ہو تو الگ بات ہے، آج کل نوجوانوں کو مجبوری ہو گئی، بھی جاب ہی نہیں ملتا، کہ بڑے بڑے اچھی ڈگریاں لے لیے ہوئے کئی کام نہیں ہے، باہر کام ملا جا رہے ہیں، وہ ان کو تو ایک مجبوری ہے۔ لیکن وہ لوگ جو سیٹلڈ ہیں یہاں پہ، جن کی فیکٹریز ہیں بنی ہوئی ہیں، وہ اس طرح کی بات سوچ رہے ہیں بلکہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ تو لیکن وہ ہجرت کا وہ استعمال کر رہے ہیں، اس لفظ کا، اس تصور کا، جبکہ آج کی دنیا بدل چکی ہے۔ اس معنی میں ہجرت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہجرت ہوتی تو سب کے لیے ہوتی، خالی جو ہے چند پریویلیج لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ کہ وہ بھاگ کے اپنا جو جا کر کے وہاں پہ فیکٹری بنا لیں گے تو وہاں پہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ سوچ جو ہے ہم لوگوں کو کمزور کرتی ہے۔ اس لحاظ سے یعنی ہجرت اس طرح سے آج اس کی وہ ریلیونس نہیں رہ گئی ہے جو کہ پہلے تھی، اور پہلے بھی اس کا استعمال میرے ذاتی خیال سے غلط ہی ہوا تھا۔ سر، اس سلسلے کا آخری سوال جو اسی سے متعلق ہے، ہندوستان کے تناظر میں ہم ایک مسلم اقلیت ہیں، کس طرح سے مسلم اقلیت میں رہتے ہوئے نیشن بلڈنگ میں کیسے مسلمان اسلام کی روشنی میں کردار ادا کر سکتا ہے، اس کے بارے میں اگر کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آج دنیا بالکل بدل چکی ہے، آج سب برابر ہیں، یعنی کہنے کو ممکن ہے عملاً جو ہے چین میں ممکن ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہو، برما میں کچھ زیادتی ہو رہی ہو، لیکن کاغذ پہ سب برابر ہیں۔ وہاں پر بھی ایسی ہوگا کہ قانون جو بنا ہوا ہے اس میں کوئی تفریق نہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی ہمارے لیے بہت سے مسائل ہیں، لیکن ہم برابر ہیں۔
دستوری دستور طریقے سے، لحاظ سے۔ قانونی طریقے سے۔ جی ابھی آج کورٹ میں جائیے گا، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جائیے گا آپ، جی تو اس میں آپ برابر ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں دکھائے گا کہ یہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کون ہے، آپ فریق ہیں، آپ ہندوستانی ہیں، آپ برابر ہیں اس کے۔ تو اس لحاظ سے یہ سوچنا کہ ہم یہاں پہ کوئی نئی چیز ہیں، ہم کو انہی حالات میں اپنی جگہ بنانی چاہیے، اور ہم کو اپنے آپ کو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر ہم یہاں کچھ کریں گے، کچھ ملک کو دیں گے، تعلیم میں دیں، مدرسے بنائیں، اسپتال بنائیں، فیکٹریاں بنائیں، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی نکڑ پہ، کسی بھی چوراہے پہ جائیے تو بھیک مانگنے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ اس سے کیا تاثر ہوتا ہے اس سے؟ تو یہ تاثر اگر دینا ہے تو پھر تو بہت بہت مشکل ہے۔ لیکن ہماری قوم جو ہے، بہت لوگ ترقی کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت پیسے بھی بنا رہے ہیں، لیکن ادھر نہیں سوچ رہے۔ جی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، بڑے بڑے آفس ہیں، ادھر نہیں سوچ رہے ہیں۔ جی اگر اپنے ہی علاقے میں وہ جو 4 5 10 12 15 جتنے بھی یہ کسی اس پہ ہیں، نکڑ پہ یا اس پہ، ان کی تعلیم کا، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا وہ ذمہ لے لیں، یہ کتنا ماحول بدل جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس معاشرے میں کوئی بوجھ نہ بنائیں، بلکہ اپنے آپ کو یعنی دینے والا بنائیں، یہاں پہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے والا بنائیں، اور اس کے لیے کچھ کرنے والا بنائیں گے تو وہ انہی فیلڈز میں ہو سکتا ہے جس میں سب لوگ کر رہے ہیں۔ بالکل کوئی اسکول بنا رہا ہے، کوئی کالج بنا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی میں کتنی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے ہندوستان میں، کئی سو یونیورسٹی پرائیویٹ، تو ہم نے تو چند بنائی ہوں گی، جی بہت ہی 4 5 6 بنائی ہوں گی، کتنی بنائی ہوگی، لیکن باقی لوگ دوسرے لوگوں نے بنائی ہوئی تھی۔ بلکہ ان کے جو گرو لوگ ہیں، کتنے گرو لوگوں نے یونیورسٹیاں بنا رکھی ہیں۔ بالکل بلکہ ایک ہندو، مطلب وہی جو ان کے جو ریلیجس لیڈر ہوتے ہیں، ایک ہندو عورت، اس نے سب سے بڑا اسپتال ہندوستان کا بنایا ہوا ہے، اب یہیں پہ شاید راجستھان میں بنایا ہوا ہے، سنا میں نے، جی گیا تو نہیں ہوں میں۔ جی تو یہ سب کام کریں، یہ سب جی اگر ہم یہ کریں گے تو ہم جو ہے ہمارے اب اسکول اگر ہمارے اسی توجہ دے دیں، ہم ہمارے اسکول میں تو ہندو بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، عیسائی جو بھی آئیں گے اس علاقے میں رہنے والے، تو اس سے ہماری گڈ ول پیدا ہوگی، فیکٹریاں ہم کھولیں گے، اس میں ہماری شاپس ہیں، بہرحال اس میں دوسرے لوگ بھی آئیں گے۔ ہمارا اگر ان کے معاملہ اچھا ہو تو کہیں ہاں بھائی مسلمان کا معاملہ اچھا ہوتا ہے ہر لیول کے اوپر۔ اخلاقی طور پہ بھی ہم بہت پیچھے ہیں، اگر ہم اپنے اخلاقی ٹھیک کر لیں، جس لیول پر بھی ہمارا ایک مزدور بھی ہو، ہمارا ایک ڈرائیور بھی ہو، ہمارا ایک پیون بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ صحیح طریقے سے کام کرے گا تو دیکھیے ماحول بدلے گا۔ تو یہ سب ہماری سب کا فرض ہے کہ اسلام کے مطابق رہیں اور سوسائٹی کو فائدہ بنانے والے بنیں۔ اگر یہ بنیں گے تو ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم نے بنائے نہیں نا، بہت جی یعنی مغلیہ دور کے بعد سے ہمارا معاملہ سب چیز منفی رہا۔ جی منفی سے نکل کر کے ہم کو مثبت کی طرف آنا ضروری ہے۔ آج کل کچھ معاملات ضرور ہیں، مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں جانے والی ہیں، جی کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی۔ ابھی پچھلے چند دنوں میں جو تبدیلی ہندوستان میں آئی ہے، جی میں سمجھتا ہوں یہ چیز جو ہے جانے والی نہیں ہے، بلکہ اس میں اور اضافہ ہی ہوگا۔ تو اس میں اگر اس طرح دیکھا جائے تو جو مسلمان ہیں یا دوسری اقلیتیں بھی ہیں، یعنی سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جین ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب کے لیے بہت مواقع ہیں، جی بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو سوسائٹی کے لیے فائدہ مند بنائیں۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت قیمتی باتیں ہمارے ناظرین کو بتائیں، اپنے دا گلوریس قرآن کے حوالے سے فوکسڈ ہو کر کے ہم نے بات کی، اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے موضوعات پر بھی ہم نے آپ سے تبادلہ خیال کیا۔ تقبل اللہ جہودکم ویمتعکم بالصحۃ والعافیہ۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم اور نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔